السلام علیکم لسنرس، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عفت سحر طاہر کا مکمل ناول الفت سی ہو گئی تھی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی لو یو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ 20 برس کا لڑکا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اس کے لیے جو اسے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ وہ بے حد بے یقینی کے عالم میں گویا پتھر بن گئی تھی۔ پلیز، میں مر جاؤں گا، مت جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر حال میں اسے چھوڑ کے جانے والی ہے، مگر وہ اسے روکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بکواس بند کرو آلیان، تم۔ غصے کے مارے اس کی آواز پھٹ سی گئی، کچھ کہنے کو سوجا ہی نہیں۔ اس نے آگے جھک کر اپنے ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دیے۔ وہ تڑپ کے پیچھے ہٹی۔ آئی لو یو، ریئلی لو یو، اور میں وہ آج کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ کسی بھی صورت میں اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ محبت جو اس سے کرتا تھا، مگر وہ اس قدر اشتعال میں آ جائے گی، یہ عالیہ نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے مٹھی میں اس کے بالوں کو جگڑا، دوسرے ہاتھ سے تڑاک تڑاک 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے اور پھنکاری۔ کل کو جب کسی خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے تو یہ بے وقوفی اور بچکانہ پن یاد کر کے ہنسو گے، مذاق اڑاؤ گے۔ خود اپنا پھر یہ الفاظ کہنا ذرا مجھ سے۔ اور پھر وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے، مگر اسے عورتوں کے لیے، یہ شاید عورتوں کو اس کے لیے شجر ممنوع بنا کر۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور ساتھ ہی کھل گیا۔ ہیلو ایوری بڈی، یہ چہکتی ہوئی آواز سارہ کی تھی۔ پاپا گھر پہ نہیں ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ہاتھ ماؤس پر رکھے اور نظریں مانیٹر پہ جمائے رکھائی سے بولا، مگر وہ مایوس ہو کر پلٹنے کے بجائے اندر چلی آئی۔ اس کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے اور اس کی جانب جھکتے ہوئے بڑے انداز سے بولی، تو کیا ہوا، پاپا کا بیٹا تو ہے نا گھر پہ، ہم اسی سے کام چلا لیں گے۔ شٹ اپ سارہ، وہ ناگواری سے بولا۔ اف، سارہ نے جیسے مزہ لیا۔ اتنے اچھے لگتے ہو غصے میں کہ پتہ نہیں کیا کیا جی چاہنے لگتا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے سارہ، اگر تم پاپا سے ملنے آئی ہو تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ وہ بہت رکھائی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن ادھر بھی سارہ زمان تھی، اس سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی، اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی۔ اس کی تمام تر بد زبانی اور بد تہذیبی کے باوجود لپک لپک کر یوں اس کی طرف آتی جیسے پروانہ شمع کی طرف آتا ہے، جلنے مرنے کی پرواہ کیے بنا۔ اور میں نے بھی تمہیں بتایا تھا کہ میں ماموں جان سے نہیں، تم سے ملنے آئی ہوں، وہ معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ اب ملنی، ناؤ یو گیٹ آؤٹ۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف پلٹا۔ ظالم انسان، اسے تم ملنا کہتے ہو؟ 4 باتیں کیں، وہ بھی جھڑکیوں میں، اتنی دور سے میں یہ سننے تو نہیں آئی، وہ شکوہ کناتی۔ میرے پاس یہی کچھ ہے سارہ زمان، اس لیے کہتا ہوں اس دلدل میں مت اترو، دھنس کے رہ جاؤ گی، وہ صفاقی سے بولا۔ اس کے لب و لہجے کی ٹھنڈک سارہ کو لمحہ بھر کے لیے چٹکا گئی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خوشکن خیالات کا لبادہ اوڑھتی مسکرانے لگی۔ اب تو دھنس چکی آلیان سکندر، گوڈے گوڈے ڈوب گئی تمہارے پیار میں۔ پیار کا نام مت لو میرے سامنے، وہ غرایا تھا۔ اوفو علی، تم اینٹی الرجی کیوں نہیں لیتے؟ کیا الرجی ہے تمہیں محبت سے؟ وہ جھنجھلائی۔ آلیان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ 10 برس پہلے اپنے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ میں سے اس نے اس آگ کے شعلے لبکتے محسوس کیے تھے۔ اس کا جی چاہا اسی طرح کے تھپڑ وہ سارہ کے منہ پہ بھی مارے، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، آلیان کی یکے بعد دیگرے 2 تھپڑوں نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ وہ قالین پر الٹ گئی۔ ایسا سلوک کیا تھا اس نے میرے ساتھ جب میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، ایسے ہی تھپڑ مارے تھے اس نے میری محبت کے منہ پر۔ وہ چلا رہا تھا اور وہ رونا بھول کر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں، آلیان سکندر، ایک کامیاب بزنس مین، والدین کا اکلوتا بیٹا اور لاڈلا بھی، مگر یہ دنیا، یہ کسی کے لاڈ نہیں دیکھتی۔ کسی کو کیا معلوم یہ کامیاب بزنس مین اندر سے کتنا ناکام انسان ہے، محبت میں شکست خوردہ۔ وہ اپنے نیم تاریک کمرے میں راکنگ چیئر پر جھولتا اپنی ذات کا کتھارسس کر رہا تھا، شاید خود اذیتی پر اترا ہوا تھا، اپنے ہی زخموں کے کھرن نوشتا۔ اور یہ سارہ زمان
ہے تو میری پھوپھی ذات مگر انتہائی بیوقوف جذباتی دل ہاتھوں میں لے کے پھرنے والی، جانے کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بچپن ہی سے ہمارے والدین کی مرضی تھی کہ سارا اس گھر میں بیاہ کے آئے، مگر بچپن کی خواہشات کو بچپن کے ساتھ ہی رخصت کر دینے میں عقل مندی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں جوان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب 2 مثالیں ہو گئیں، میں نے محبت کی تو مار کھائی، ذلیل ہوا، یہی سارا کے ساتھ ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ وہ جو محبت کرتا ہے اسے مار ہی پڑتی ہے۔ ایک شخص جو اپنی زندگی گزار چکا ہو، محبت کر لینا زندگی گزارنے کی مترادف ہے نا؟ تو ایک شخص جو اپنی زندگی گزار چکا ہو، اسے یوں بہکانا، چہ معنی دار میں نے تھپڑ کھائے اور ساتھ تانا بھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، اس نے کہا تھا کہ کل کو جب تم کسی اور کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہیں اس بچپنے پر ہنسی آئے گی۔ اس کی آنکھیں دکھ کی شدت سے جلنے لگیں۔ میں تمہیں بتا دوں گا، میں کول ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زندگی تمہاری ہی یاد میں گزرے گی۔ اس کی آنکھوں میں لالی اتر آئی تھی۔ یہ سریا خالہ بھی نا ذرا اچھے پراٹھے نہیں بناتی پاپا، وہ فقط چٹی والے روز پراٹھا کھاتا تھا، مگر واہ قسمت، جتنا اسے پراٹھا اچھا لگتا تھا اتنا ہی سریا خالہ برا بناتی تھی۔ تو بیٹا جی، اس کا بہت آسان حل ہے۔ وہ اپنے فریش اورنج جوس کا گھونٹ بھر کر گلاس رکھتے ہوئے بولے۔ وہ کیا؟ وہ پراٹھے والی پلیٹ پر کھسکاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ ویری سمپل، شادی، وہ آرام سے بولے۔ آلیان سنبھلا۔ تو کر لینا پاپا، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ میں ان بیٹوں میں سے بالکل بھی نہیں جو باپ کو کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں دیتے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ شٹ آپ، میں تمہاری بات کر رہا ہوں گدھے۔ وہ ہنسے۔ عالیہ نے پراٹھے والی پلیٹ دوبارہ اپنی طرف کھینچی۔ خیر، اب خالہ اتنے برے پراٹھے بھی نہیں بناتی کہ بندہ اپنی زندگی برباد کرنے کی سوچنے لگے۔ سوچو علیان سکندر، سوچو، 30 برس کے ہو گئے ہو، اس عمر میں میری گود میں تمہیں آئے 2 برس ہو گئے تھے۔ انہوں نے طنز کیا۔ آپ کو ہی جلدی تھی گلے میں پھندا ڈالنے کی، وہ اطمینان سے بولا۔ اس بات کا مرحومہ کو بھی احساس تھا، تبھی تو اتنی جلدی آزاد کر گئیں اس پھندے سے۔ وہ اداس سے ہونے لگے۔ اوفو، پھر سے اپنی لو سٹوری لے کر بیٹھ گئے۔ ہم کچھ اور باتیں کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کا دھیان بٹانے کو بولا۔ ہاں، تمہاری شادی کی۔ نہیں، خالہ سریا کے برے پراٹھوں کی۔ وہ مکر گیا۔ بور مت کرو یار، کوئی رونق میلہ لگاؤ گھر میں، تمہارے 10-12 بچے اس گھر میں اچھلیں کودیں، میرا بھی دل بہلے۔ وہ اس کے پکے یار تھے۔ 10-12 بچے یعنی 3-4 بیویاں۔ اس نے بھوئیں چکائیں تو وہ ہنس پڑے۔ یہ تم پر منحصر ہے، مجھے تو بس 10-12 بچے چاہیے۔ یہ تو آپ نے اپنی مرتبہ سوچنا تھا سر، میں نے تو منصوبہ بندی والوں کے منصوبے فیل نہیں کر سکتا، وہ بھی اتنی بے جگری سے کہ اکٹھے 10-12۔ وہ بہت دنوں کے بعد ریلیکس موڈ میں تھا۔ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ایک ایک کر کے بھی 10-12 جمع کر سکتے ہو تم، انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ ایک اور ایک بھی 11 ہوتے ہیں، اس نے یاد دہانی کرائی، مگر در حقیقت فقط 2، وہ بھی اس کے باپ تھے۔ چلیں، آپ کی طرح 2 کے بعد فل اسٹاپ تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اب کی بار اپنی بات کہہ کر ہنسنے لگا تھا، اور اتنے دنوں کے بعد یوں ہلکے پھلکے موڈ میں باتیں کرتا وہ انہیں بہت اچھا لگا۔ تو پھر سارہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا، تو وہ بھی انہی کے سے انداز میں بولا۔ اچھا ہے، یعنی کہ تم اس سے شادی کر سکتے ہو؟ وہ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے۔ نہیں، اب اتنا بھی اچھا نہیں کہ اس سے شادی کر لی جائے۔ بات کو مذاق میں نہ ٹالو۔ وہ خفا سے ہو گئے تھے اور عالیہ سنجیدہ۔ آپ جانتے ہیں میں مذاق نہیں کر رہا پاپا، میں ایک بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں۔ تمہارے خیال میں؟ انہوں نے اسے جتانا چاہا۔ وہ ٹھٹکا۔ میرے خیال میں تو ہم دونوں ہی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں پاپا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ یہ نارمل انسانوں جیسی زندگی نہیں ہے علی، گھر سے آفس اور آفس سے گھر، بیچ میں ایک آدھ دوست سے ملاقات اور بس، انہوں نے سے گھر کا۔ ناراض نہ ہوں تو میں سیریسلی کہوں گا پاپا، مجھے رتی بھر بھی اعتراض نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ کے کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ 58 ہیں۔ وہ بڑی بے نیازی سے کہتا انہیں غصہ دلا گیا۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی عالیان۔ مذاق کون کر رہا ہے پاپا؟ میں بالکل سیریس ہوں۔ جہاں تک بات ہے شادی کی، تو وہ میں ابھی نہیں کر رہا، اور سارے سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا، کہیں نہ ہوتا وہ سارے لفظ بولے، وہ یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔
سارا میں کیا برائی ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ مجھے سوٹ نہیں کرتی، بہت بچکانا پن ہے اس میں۔ مجھے میچور لڑکیاں بہتر لگتی ہیں۔ وہ جیسے کسی پروڈکٹ کی متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ شادی کے بعد لڑکیاں میچور ہو ہی جاتی ہیں۔ ڈونٹ وری، انہوں نے اب کی بار اطمینان سے کہا، مگر میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آہستہ آہستہ جھنجھلانے لگا تھا۔ تم مجھے کوئی خوشی نہیں دینا چاہتے؟ وہ بگڑنے لگے۔ یہ میں نے کب کہا؟ تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہ خاموشی سے مان کیوں نہیں لیتے؟ فیضان کے بعد تو جیسے اس گھر سے خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ اسے دیکھو، ماں کا کتنا فرما بردار تھا، یا شاید تھوڑی عمر لکھوا کے لایا تھا، اس لیے ساری خوشیاں دکھا گیا۔ ایک بار ہی اعتراض کیا ہوگا اس نے۔ ادھر 25 کا ہوا، ادھر اس کی ماں اپنی بہو کو بیاہ کے گھر لے آئیں۔ یہ گھر کیسے خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ تم بھی تو کتنے خوش تھے۔ وہ بہت جذباتی ہونے لگے تھے۔ اور آلیان سکندر، اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ نہیں، ماضی کے سمندر میں غوطہ لگانے سے وہ کہنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ فیضان اس سے بڑا تھا، پورے 10 برس، مگر اتنے وسیع فرق کے باوجود وہ فیضان کو، اور فیضان اسے بہت پیارا تھا۔ واقعی ابھی وہ تعلیم سے فارغ ہو کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ ماں نے بیٹے کے پیروں پر کھڑے ہونے کے خوشی میں اس کی شادی بھی طے کر دی، اور وہ ماں کا اتنا فرما بردار کہ ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ اعتراض نہیں کیا۔ تب یہ گھر رونقوں سے بھر گیا تھا۔ امیمہ کیا اس گھر میں آئی جیسے گھر کا نقشہ ہی مکمل ہو گیا۔ اس نے آتے ہی اپنے حسن سلوک اور میٹھی عادات سے شوہر ہی کیا، ساس سسر اور دیور کا دل بھی مٹھی میں کر لیا۔ جتنی پیاری اس کی شکل تھی، اتنی ہی پیاری طبیعت۔ اور آلیان سکندر بھائی کا تو لاڈلا تھا ہی، بھابھی کو بھی پیارا ہو گیا۔ اور آلیان نیا نیا فرسٹ ایئر پھول اسے بھیجا۔ خود سے 5 سال بڑی بھابھی بہت اچھی لگتی تھی، ناشتہ کرانے، کھانا کھلانے کے لیے فکر مندی سے پیچھے بھاگتی۔ اور ایسے میں فیضان جیسے رومانٹک بندے کے ساتھ کئی ہلکے پھلکے سین آلیان کی نظر میں آتے رہتے تھے۔ فیضان کا بے خود ہو کر امیمہ کو تکنا، اس کی اچھی ڈریسنگ پر تعریفوں کے پل باندھنا، اور ایسے میں امیمہ کا سرخ پرتا چہرہ اور شرم و حیا۔ میں بھی ایسے ہی کسی لڑکے سے شادی کروں گا، آلیان نے بارہا سوچا تھا۔ اور ادھر فیضان شاید تھوڑی عمر لکھوا کے لایا تھا، شادی کے محض 4 برس بعد، ابھی جبکہ امیمہ کی گود بھی ہری نہ ہوئی تھی۔ محض 29 برس کی عمر میں ان سب کو وہ روتا چھوڑ گیا۔ رات کو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے سو جانے والا، جانے کب سانس کا بندھن توڑ گیا وہ اس کے بازو پہ سوتی رہ گئی۔ ایک قیامت تھی کہ جس کا سامنا تھا۔ موت تو موت ہی ہوتی ہے، مگر اس قدر جوان موت کہ خوشیاں ابھی جس کی منتظر تھیں، اور وہ نئے سفر پر نکل گیا۔ اور محض 3 ماہ کے بعد ماں بھی اس صدمے میں خدا کو پیاری ہو گئی۔ تو پیچھے رہ جانے والے تینوں نفوس گمسم سے خدا کی رضا کو سمجھتے رہ گئے۔ اور آلیان کو اچھی طرح یاد تھا وہ دن جب امیمہ نے پاپا سے واپس گھر جانے کی بات کی تھی۔ پاپا تو ساکت رہ گئے، مگر آلیان کو کیا ہوا تھا؟ 19.5 برس کا وہ لڑکا بالکل تھرڈ دلوں کی طرح روئے چلا گیا۔ وہ خود بھی رونے لگی، تب وہ شانت ہو گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ رک جائے گی، کبھی واپس نہیں جائے گی۔ اپنی ماں کے علاوہ اس نے امیمہ ہی کو عورت کے روپ میں اس گھر کو سمیٹتے دیکھا تھا۔ اب وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر اسی احساس میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ امیمہ کے پیار کو کس رخ پہ لے جا رہا ہے۔ وہ واپس نہیں گئی، مگر پھر والدین کے مجبور کرنے پر وہ مان گئی۔ تو سکندر عزیز بھی اس بار کچھ نہ بولے۔ کس رشتے، کس برتے پر اسے روکتے؟ جس سے محرم کا رشتہ تھا وہی نہ رہا تو جوان لڑکی کو کس رشتے سے روکے رکھتے؟ اس کے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی تھی گزارنے کو، سو انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مگر آلیان نے جب سنا تو وہ ساکت رہ گیا، اور پھر جیسے پاگل ہو گیا۔ پاپا نے اسے بہت سمجھایا، لوگوں کی سوچ بتائی، مگر وہ سب کچھ سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ نم آنکھیں لیے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ ابھی نہا کے نکلی تھی، ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی، بنا دوپٹے کے اپنے دھیان میں مگن تھی۔ تبھی دروازے کھلنے کی آواز نہیں آئی۔ آئینے میں آلیان کو دیکھا تو گڑبڑا کر ڈرائر آف کر کے رکھا، اور پلٹ کر جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، اور وہ جو کہنے آیا تھا بھول کر یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ دروازہ ناک کیے بغیر اندر آنا تہذیب کے خلاف ہے۔ وہ تادیبی انداز میں بولی، آپ جا رہی ہیں؟ آلیان کسی خوف سے چونکا۔ ہاں، وہ تکلیف دہ سے
احساس میں گری اپنے بالوں کو ربر بینڈ میں جگڑنے لگی۔ آپ مت جائیں، یہیں رہیں ہمارے پاس۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ یہ ممکن نہیں ہے عالی، مجھے جانا ہی ہوگا۔ ساری زندگی میں اس گھر میں تو نہیں رہ سکتی نا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پائے ہوئی تھی، وہ بھی فیضان کی یادوں کو سینے سے لگائے بس یوں ہی زندگی گزارنے کا تہیہ کی ہوئی تھی، مگر اس کے والدین اس کی واپسی پر مصر تھے اور وہ ان کا کہا ٹال نہیں سکتی تھی۔ آپ انکار کر دیں اپنے امی ابو کو، ہم یہاں کتنے خوش ہیں۔ خوشی اب کہاں، اب تو محض زندگی گزر رہی ہے، اور زندگی تو کہیں بھی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ سوچ کے پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ میں انہیں انکار نہیں کر سکتی عالی، ہمیں آپ کی عادت ہو چکی ہے، ہم کیسے رہیں گے؟ وہ بڑا فروختہ ہونے لگا۔ امیمہ کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ عادتوں کو بدلا بھی جا سکتا ہے عالیان، اور چند دنوں یا مہینوں کی بات ہے، تم بھول بھی جاؤ گے۔ وہ جان بوجھ کر ہنسی تھی۔ نہیں، اس نے سختی سے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں آپ کو کبھی بھی نہیں بلا سکتا۔ آپ جانتی ہیں، آپ میری آئیڈیل ہیں۔ ہم رابطے میں رہیں گے عالی، فون، میسنجر، انٹرنیٹ، اب تو دوری بھی دوری نہیں رہی۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ نہیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ تو اس کے انداز امیمہ کو الجھن میں مبتلا کرنے لگے۔ خود سے اس کے لگاؤ سے وہ اچھی طرح واقف تھیں، مگر وہ عمر کے اس حصے میں تو تھا ہی کہ اس کی مجبوری کو سمجھ سکتا۔ مجھے جانا ہی ہے عالیان، اور یہ بات طے ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بہت سنجیدہ اور کچھ رکھائی سے کہے الفاظ نے عالیان کو دھچکا پہنچایا تھا۔ آپ یہاں خوش نہیں ہیں؟ میری خوشی فیضان تھا عالی، تم لوگوں کے ساتھ میں رہ تو رہی ہوں، مگر جو میری زندگی تھا وہی نہیں رہا۔ تو میں کھوکھلے کہہ کے در حقیقت خوشی نہیں کہلا سکتے۔ وہ دکھ کی دھند میں گھرنے لگی۔ اور میں؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگا۔ تم؟ وہ ٹھٹکی۔ کیا آپ میرے لیے یہاں نہیں ٹھہر سکتی؟ وہ پر اعتماد تھا۔ آئی لو یو، آپ جانتی ہیں مجھے بھی تم بہت پیارے ہو عالیان، مگر تم بات کو سمجھ نہیں رہے۔ بے وقوفی میں زندگی نہیں گزرتی، بہت سے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، مگر وہ ابھی اسی نقطے پر تھا۔ میں واقعی میں آپ سے محبت کرتا ہوں امیمہ۔ اب کی بار امیمہ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ اسے بہت کم بھابھی کہہ کر بلاتا تھا، زیادہ تر آپ جناب ہی سے کام چلا لیتا تھا، مگر اس طرح بدتمیزی سے اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ کھنکھاری اور بےحد سنجیدگی سے بولی، تم نے خود ثبوت دے دیا کہ اب ہمارا رشتہ وہ نہیں رہا عالی۔ تم مجھے بھابھی نہیں کہنا چاہتے۔ ہاں، نہیں کہنا چاہتا، مگر میں ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اسی گھر میں۔ وہ پاؤں پٹک کر چیخا تھا۔ شٹ اپ عالیان، وہ ناگواری سے بولی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنی پیکنگ کرنی ہے، کل ابو مجھے لینے آ رہے ہیں۔ پاپا سے اجازت میں لے چکی ہوں۔ وہ ایک دم اجنبی سی بن گئی تھی۔ امی بھی نہیں، آپ بھی نہیں ہوں گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ امیمہ کو اس پر ترس آنے لگا اور پیار بھی۔ بھائی اور ماں کے مرنے کے بعد تو وہ بالکل ہی بچہ بن گیا تھا، اور امیمہ نے بھی اسے یوں ہی سمیٹا تھا، کسی ننھے بچے کی طرح، مگر اب زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی تھی، جسے بدلنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ اس کے ماں باپ اسے یوں زندگی برباد کرنے کی اجازت دینے والے نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے اگلے 2-4 برسوں میں اسے پھر سے بیاہ دیتے، ابھی وہ محض 25 برس کی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، چند دن مشکل ہوگی، پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ خالہ سریا سرون کوارٹر میں ہی آ گئی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، انہیں میں نے سب سمجھا دیا ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ واقعی چلی جائیں گی؟ عالیان، مجھے تنگ مت کرو پلیز امیمہ، پلیز۔ وہ دفعتاً گڑگڑانے لگا۔ امیمہ سرتابہ اندیکھی آگ میں جل اٹھی۔ شٹ اپ عالیان، خبردار جو تم نے میرا نام پکارا تو جاؤ یہاں سے۔ نہیں، پہلے تم کہو کہ تم واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ پاگل لگ رہا تھا۔ امیمہ کے حواس سٹر گئے۔ عالی، یوں بات کرو گے اب مجھ سے؟ وہ ایک دم سے ہار کر شکست خوردہ سا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر سا گیا۔ آئی لو یو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ وہ اس کے لیے رویا، گڑگڑایا، اس کے پاؤں بھی پڑ گیا۔ مگر بدلے میں امیمہ نے اسے کیا دیا؟ تھپڑ، 3 تھپڑ، جن کی جلن آج بھی وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا، اور ایک طعنہ، کل کو جب اپنی خوبصورت سی بیوی کے ساتھ زندگی گزارو گے
تو یہ بیوقوفی یاد کر کے ہنسو گے، اور پھر وہ تو چلی گئی، مگر یہ تانا آلیان سکندر کے دل میں تیر بن کے پیوست ہو گیا۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ میں اس سے محبت کا ناٹک کر رہا ہوں، یا میری محبت میں کوئی کھوٹ ہے؟ میں اسے دکھا دوں گا کہ میں پوری زندگی اس کے نام پہ بیٹھ سکتا ہوں۔ اس بیوقوفی پہ ہنسنے کے بجائے میں اسے پوری زندگی پر محیط کرنا چاہتا ہوں۔ جو وہ تھی وہ کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی۔ آلیان سکندر نے پتھریلے انداز میں سوچ لیا تھا۔ وہ چلی گئی تھی، مگر عورتوں کو اس کے لیے شجر ممنوع بنا گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ جانے کتنے سالوں کا سفر طے کر آیا تھا، اور اب یہ سارا زمان اس نے دانت پیسے۔ اس کی اکلوتی پھوپھو کی نازوں پلی بیٹی اس کی جان ہی کو آ گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ سب کی خواہش تھی کہ وہ آلیان کی بیوی بن کے اس گھر میں آئے، مگر اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ آلیان ایسا نہیں چاہتا۔ گزرے 10 برسوں میں اس کے مزاج میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ خوابوں میں جینے والا رومانٹک سا لڑکا ایک آئس برگ بن گیا تھا، ایک گلیشیئر یا پھر تند مزاج، منٹوں میں بھرنے والا۔ اور اب یہ پاپا، اس نے گہری سانس بھر کے خود کو ریلیکس کیا۔ میں ہمیشہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں پاپا، وہ نرمی سے بولا۔ تو پھر تم سارا سے شادی پہ راضی ہو؟ وہ بے حد خوش ہو گئے۔ ہاں، مگر میری ایک شرط ہے، وہ کچھ سوچتے مسکرایا۔ ہر شرط منظور ہے لگتے جگر، وہ شوق ہو۔ یہ شادی تبھی ہوگی جب پہلے سارا سے رضامندی لی جائے گی، اور آپ اس سے خود پوچھیں گے۔ پاپا، پھپھو نہیں۔ وہ اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کر چکا تھا، اور ساتھ ہی اس کے سامنے اپنی غم گشتہ محبت کا اعتراف بھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نازک پلی اس خاردار پر قدم ڈالتی، سو وہ مطمئن تھا، اس لیے دفعتاً ہی اپنی رضامندی دے دی۔ اوکے، میں خود پوچھوں گا سارا سے، حالانکہ یہ سبھی کو پتہ ہے کہ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ وہ اب پرسکون تھے۔ پسند کا کیا ہے پاپا، دنوں میں بدلتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی اور ہیرو کو پسند کرنے لگی ہو۔ وہ ہنسا، ذہن ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اسے دھیان آیا، 1 ہفتہ پہلے ہی تو اس نے اپنی راہ صاف کی تھی، اب تو وہ آلیان کے سائے کے پاس بھی نہ آتی۔ پاپا، آج پھپھو کے گھر سے ہو کے آئے تھے۔ آلیان نے ان کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا چاہا، مگر تبھی ان کے موبائل پہ کال آ گئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وہ اطمینان سے اسپورٹس چینل پہ کار ریس دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ اگر کچھ زیادہ سیریس ہوتا تو وہ آتے ہی بات کرتے۔ وہ کب آ کے اس کے پاس بیٹھے، آلیان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ کیا بور کر رہے ہو یار، نیوز لگاؤ، انہوں نے کہا تو چونک کر وہ مسکرایا اور ریموٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میں نے تو انہیں جانے کو تو نہیں کہا۔ نیند آ رہی ہے پاپا، صبح ویسے بھی اسلام آباد جانا ہے، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے، وہ بولے تو ان کے تاثرات پر غور کرتا وہ بیٹھ گیا۔ کیا خبر سارا نے پورا واقعہ بھی سنا دیا ہو، مان انکار کر کے؟ آج میں سارا سے ملنے گیا تھا۔ وہ سنجیدہ تھے اور آلیان تھوڑا سا پریشان۔ ساری بات تو پاپا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھی۔ ہاں، بس وہ آلیان سے شادی سے انکار کر دیتی، اینڈ دیٹس آل۔ جی پاپا، وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ میں نے خود اس سے پوچھا تھا تم سے متعلق۔ وہ بات کرتے کرتے رکے، پھر پوچھنے لگے، تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ تمہیں بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ نہیں تو، وہ مکر گیا، وہ بھی تو سب چھپا گئی تھی۔ اچھا، بہرحال وہ پورے دل سے راضی ہے اس شادی پہ، اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ اطمینان سے کہتے اسے بھگ سے اڑا گئے۔ منہ اٹھائے وہ بیوقوفوں کی طرح ان کا جملہ ڈی کوڈ کرتا رہ گیا۔ کیا بات ہے، یقین نہیں آ رہا؟ وہ ہنسے۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، وہ بڑبڑایا۔ اب اتنے برے بھی نہیں ہو یار، انہوں نے شانہ تھپکتے ہوئے گویا سے حوصلہ دیا تھا، مگر وہ اتنی ٹینشن میں تھا کہ مسکرا بھی نہ سکا۔ آپ نے خود پوچھا تھا، یعنی اس نے خود آپ کو جواب دیا یا پھپھو کے ذریعے کہلوایا ہے؟ کم آن آلی، کہہ تو رہا ہوں کہ میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر اسے پوچھا ہے، اور اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہے، اور یہ بھی کہ اسے اس شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بے حد مطمئن تھے۔ بہت عرصے کے بعد اس گھر کی رونقیں لوٹنے والی تھیں۔ فیضان اور امیمہ کے بعد تو یہ گھر ہنسی اور کہکوں کو ترس گیا تھا، اور ان کی نصف بہتر جو دعوے جدائی دے گئی تھی وہ تو کبھی مٹ ہی نہیں سکتا تھا، مگر اب تو انہی بچوں کی خوشیوں میں انہیں اپنی خوشیاں تلاشنی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مجھے نیند آ رہی ہے، اب یاد رکھنا میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، کل اسلام آباد سے ہو کے آؤ تو میں سفینہ سے شادی کی تاریخ مانگوں گا،
منگنی وگنی کا لمبا چکر نہیں رکھنا، وہ سب طے کیے ہوئے تھے۔ اور وہ جو سوچ رہا تھا کہ فی الحال منگنی ہی کا چکر چلائے گا، شادی تک کے پیریڈ میں سارا سے کسی طریقے سے جان چھڑا سکتا تھا، مگر وہ تو اس کی ساری راہیں مسدود کیے دے رہے تھے۔ بہت برے موڈ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آیا، وہ لہجہ بھر کو دونوں پسلیوں پہ ہاتھ جما کے وسط پہ کھڑا رہا۔ جی چاہ رہا تھا ہر شے کو ٹھوکروں پہ رکھ لے، تہس نہس کر دے، دانتوں پہ دانت جمائے۔ وہ بمشکل خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی سارا زمان مجھ سے پنگا لینے کی؟ لگتا ہے میں نے تمہیں جو ٹریلر دکھایا ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طرح حقیقت سارا سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شروع ہی سے وہ عالیان کی لفٹ نہ کروانے پر بھی اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ وہ جس قدر جھنجھلاتا اتنا ہی وہ انجوائے کرتی تھی، مگر وہ یوں ساری عمر کے لیے سر موند دی جائے گی یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں سارا تو کیا کسی بھی عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے اسلام آباد سے لوٹتے ہی واقعی پاپا نے پھوپھو سے شادی کی تاریخ مانگ لی تھی۔ فار گاڈ سیک پاپا، اتنی جلدی کیا ہے یہ پھندا ڈالنے کی؟ وہ جھنجھلا ہی تو گیا۔ ایک وحشت لامحدود تھی جس کا وہ شکار تھا، مگر کوئی کیا سمجھتا؟ لو، زندگی کا کیا بھروسہ، سو جلدی جلدی خوشیاں دیکھ لینی چاہیے۔ وہ آرام سے بولے۔ میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں، وہ غصے سے بولا، مگر ان کی زیڈ پڑتی رنگت دیکھ کر فوراً ہی اس کا غصہ غائب ہو گیا۔ سوری پاپا، اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، مگر آئندہ اس طرح کی فضول بات مت کرنا۔ وہ زود و رنج ہو رہے تھے۔ عالیہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری پاپا، وہ نادم لہجے میں بولا تو وہ خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بس اب تم شادی کی تیاریاں کرو، شاپنگ کرو اور اپنے تمام فرینڈز کو انوائٹ کرو، باقی سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ اوکے، وہ ہار مان گیا تھا، مگر اس نے سارا کو ایک کال ضرور کی تھی۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ پھنکار کر پوچھا گیا۔ جواباً اس کا لہجہ اتنا ہی شانت تھا۔ ہم مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے۔ ماموں جان تمہارے لیے مجھے مانگنے آئے تھے۔ اس کے تلوں سے لگی سر پر جا پوٹی۔ شٹ اپ سارا زمان، لاتوں کے بھوت ہو تم، میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا۔ اس زبردستی کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ مجھے دھمکیاں مت دو، اتنے ہی مرد تھے تو اپنے پاپا کو گھر ہی پہ روکتے، نہ آنے دیتے ہمارے ہاں۔ سارا کے جواب نے اسے بھگ سے اڑا دیا۔ اس قدر فضول بات وہ کھول کر رہ گیا۔ تمہیں تو میں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں کتنا مرد ہوں۔ سارا زمان دانت پیس کر کہا تو وہ قدرے تمسخر سے بولی۔ اس گھر میں میرے ماموں بھی رہتے ہیں عالیان سکندر، وہ تمہیں اتنا بھی منہ زور نہیں ہونے دیں گے۔ اور تم کیا پاؤ گی شادی سے؟ عالیان سکندر کی نفرت، وہ صفاقی سے اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ تمہاری بیوی بن کے آؤں گی تو تم سے محبت بھی وصول کروں گی عالیان سکندر۔ وہ بڑی مطمئن تھی۔ پتہ نہیں کون سی سردائی پی کے بیٹھی تھی۔ کھوکتے ہوئے عالیان نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کے وجود میں خون کی جگہ جیسے لاوا دوڑ رہا تھا۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس شعر کے مصداق سارا زمان بھی عالیان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک زمانہ جانتا تھا کہ عالیان کی شادی سارا ہی سے ہونی ہے، پھر ایک دم سے سلسلے سے انکار کرنا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا، تم فقط بے وقوفی کر رہی ہو، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ بھول جاؤ عالیان سکندر کو، دنیا بھری پڑی ہے ایسوں سے۔ اس کی عزیز و جان دوست کانیا تھی شادی کے بعد جو کینیڈا چلی گئی تھی، مگر اس نے سارا سے مسلسل رابطہ رکھا تھا، فون پر بھی اور انٹرنیٹ پر، تو روز رات کو لمبی چیٹنگ ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ آن لائن تھی۔ تم جانتی ہو میں نے اپنی آدھی زندگی عالیان سکندر کو سوچا ہے، اب دماغ کو کیسے کھرچوں؟ سارا نے لکھا تھا۔ اور وہ جو 2 تھپڑ مارے ہیں اس نے، ان سے دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا۔ وہ یقیناً غصے میں تھی۔ اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے جانو، سارا نے اسے تسلی دی۔ شٹ آپ سارا، اپنی زندگی برباد مت کرو، پتہ نہیں کسی کو کتنی شدت سے چاہ چکا ہے وہ، بلکہ ابھی بھی چاہتا ہے، تبھی تو تمہیں بھی لفٹ نہیں کراتا۔ اٹس اوکے، سارا نے مختصراً لکھا۔ اٹس ناٹ اوکے سارا، جذباتی فیصلہ مت کرو۔ اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے بدلہ لے یا پھر ویسے ہی سلوک کرے جیسے اس نے عالیان کے ساتھ کیا تھا۔ وہ در حقیقت سارا کے اس فیصلے کے خلاف تھی اور پریشان بھی تھی۔ پاس ہوتی تو اسے کبھی بھی اس اندھی کھائی میں چھلانگ نہ لگانے دیتی۔
اسے محبت کی ضرورت ہے فائقہ، اور تم جانتی ہو، بلکہ وہ بھی جانتا ہے کہ میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تبھی بہت زبردست جواب دیا ہے اس نے تمہاری محبت کا۔ فائقہ کو غصہ آیا تھا۔ سب اچھا ہی ہوگا یار، میں اسے سدھار لوں گی، تم مسکرا دو اب، سارہ نے لکھا تو جواباً اسے ہنسی کا سائن ریسیو ہوا اور ساتھ 3 الفاظ، تمہاری حماقت پر۔ سارہ گہری سانس بھر کر رہ گئی، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کے دل نے اس کے مد مقابل ڈٹ کر یہ بھاری ووٹ عالیان سکندر کے حق میں کرایا تھا۔ اسے بے وفائی کسی سے ملی تھی، وہ میری طرف منتقل کر گیا ہے، سارہ نے لکھا تو جواب آیا، اور وہ ساری زندگی یہی کرتا رہے گا۔ یہ تو طے ہی تھا کہ میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرے گی ڈیئر، اور پھر جو اسے چھوڑ گئی ہے اس کا غم کیا لگانا خود کو۔ سارہ مطمئن تھی، مگر فائقہ نہیں۔ ایک بار پھر سوچ لو سارہ، زندگی بچوں کا کھیل نہیں کہ بگاڑ کے پھر سے شروع کر لیا۔ ڈونٹ وری، جمع تفریق ضرب سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں، جواباً صرف ایک ہی آتا ہے، محبت۔ محبت نہیں، بے وقوفی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی سارہ، ہماری بج ہی جائے گی۔ ہاں، اگر اس کا ہاتھ ہو اور تمہارا منہ تو بج ہی جائے گی، فائقہ سلگ رہی تھی۔ مگر سارہ زمان کیا کرتی جس کے دل میں بچپن ہی سے عالیان سکندر کی محبت نے گھر کر لیا تھا؟ اب تو اسے سوچے بنا سانس لینا بھی دشوار لگتا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسے بیانے آ گیا۔ توبہ ہے، پورے فنکشن میں عالیان سکندر جو ایک سیکنڈ کو بھی مسکرایا ہو، یہ سارہ کی چچا زاد تھی۔ وہ ایسا ہی ہے، سنجیدہ مزاج، سارہ کی بڑی بہن نے متانت سے کہا۔ اور ادھر سارہ شوق و چلبلی جوڑی خوب جمے گی، دیکھو کون کس پر اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ اس کی کزن خاصی منہ پر تھی۔ سارہ خاموشی سے سب کی سن رہی تھی، بڑی ڈھٹائی سے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کے بعد اب جبکہ وہ نکاح نامے پر سائن بھی کر چکی تھی، دل نہ جانے کیوں ڈوب جا رہا تھا۔ عالیان کا گزشتہ رویہ یاد آتا تو لگتا غلطی کر لی، کبھی اس نے ہنس کے بات نہ کی تھی، اور ادھر سارہ زمان نے ساری عمر کا ہنسنا رونا اس سے وابستہ کر لیا تھا۔ مگر پھر بھی اپنی محبت کی جیت کا خیال آتا تو دل ٹھہرنے سے لگتا۔ کوشش کیے بغیر ناکام ہو جانا یا شکست تسلیم کر لینا ساری عمر کی خلش دے دیتا ہے۔ وہ مطمئن تھی کہ زندگی میں اپنی محبت تو پالی۔ خوشبوؤں میں لپٹی عالیان سکندر کے لیے پور سجائے گلاب اور موتیوں سے سجی سیج پر وہ بے ترتیبی سے دھڑکتے دل لیے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کے لیے تیار تھی۔ نگاہ بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی کی سوئیوں سے الجھتی، جہاں رات کے 2 بجنے کو تھے۔ تھکن اور نیند سے بوجھل آنکھوں سے اس نے وال کلاک پہ نگاہ ڈالی تو اعصاب کشیدہ ہونے لگے۔ کلائی پہ گھڑی غلط ٹائم نہیں بتا رہی تھی۔ اس سیج پر وہ 1 بجے سے بیٹھی ہوئی تھی، 1 گھنٹہ ہونے کو تھا اور عالیان کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ آس امید چھوڑ دیتی، دروازے پر کھٹکا ہوا اور کوئی اندر آیا۔ سارہ نے سنبھلتے ہوئے نگاہ جھکائی تھی، وہ عالیان ہی تھا۔ دروازہ بند کر کے دھڑ دھڑ کرتا کمرے کے وسط تک آیا، شیروانی اتار کر کرسی پر پھینکی اور آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور بیڈ سائڈ پر لٹکتی پھولوں کی لڑیوں کو بے دردی سے کھینچ کر توڑ ڈالا۔ اس کے ہر انداز سے درشتی جھلک رہی تھی۔ سارہ کا دل سہمنے لگا، ان 2 تھپڑوں کی یاد سے گال سلگنے لگا تھا۔ اگر یہ آج بھی اسی وحشیانہ پن پر اتر آئے تو میں تو کسی کو آواز دینے جوگی بھی نہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ بیڈ پر ٹکا جھک کر جوتے اتار رہا تھا، سلیپر پہنے پھر واش روم میں گھس گیا۔ وہ جو سانس بھی سہم کر لے رہی تھی، گہری سانس بھرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ پہلے ہی قدم پہ احساس ہونے لگا تھا کہ کسی پر مسلط ہونا اور اس کی سزا بھگتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ نائٹ سوٹ پہنے تولیے سے چہرہ خشک کرتا باہر آیا، ادھر وہ ذلت کے احساس میں گھری اس کا انتظار کر رہی تھی، فقیروں کی طرح کسی بھیک کا انتظار۔ تولیہ کرسی کی پشت پر پھیلا کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اندر تو جانے کیا غدر مچا ہوا تھا، مگر بظاہر بہت اطمینان سے بال برش کیے وہ مخمصے میں تھی۔ اٹھ جانا چاہیے یا یہیں بے شرموں کی طرح بیٹھے رہنا چاہیے؟ عالیان کے رویے میں کوئی لچک نہیں تھی۔
وہ پلٹ کر بیڈ کی طرف آیا۔ سارہ نے بے ساختہ ہی نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ہمیشہ اس سے بہت بے تکلفی برتنے والی سارہ اس سے نگاہ چرا گئی۔ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ نے عالیان کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اب تک تو تمہارا شوق پورا ہو جانا چاہیے دلہن بن کے میری سیج پر بیٹھنے کا۔ الفاظ نوکیلے کانٹوں کی طرح سارہ کو چبھے تھے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت تحمل سے عالیان کو برداشت کرے گی۔ اب تم یہاں سے اٹھ جاؤ کیونکہ میں جلد سونے کا عادی ہوں، وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ سارہ کو ذلت کا احساس ہوا، مگر یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا تو اس کے فائدے اور نقصانات بھی اسی کے تھے۔ وہ انتظار میں کھڑا تھا کہ سارہ وہاں سے اٹھے تو وہ سونے کے لیے لیٹے۔ اپنے رویے پر غور کرو عالیان، میں تمہاری بیوی ہوں اب، اس نے بہت نرمی سے کہا تو اس کے تاثرات میں پتھریلا پن اترنے لگا۔ تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ دھوم دھام سے گولڈن نائٹ منانی چاہیے؟ وہ طنز و استہزاء سے بھرپور انداز میں پوچھتا۔ اسے شرمندہ کر گیا۔ وہ یقیناً اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ ہوتے ہی وہ مزید کچھ کہے بغیر لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اتر گئی۔ عالیان نے بستر پر سے پھولوں کی پتیاں جھاڑی اور لیٹ گیا۔ سارہ بہت بجھے دل کے ساتھ اپنا نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ زیور اتار کر ٹشو پیپر میں لپیٹا اور کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جس کے لیے وہ پور سجا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ چینج کر کے نکلی تو اسے اور رونا آیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ بدقت تمام ڈریسنگ تک پہنچ کر اس نے زیورات ڈرار میں ڈالے اور برش لے کر بال کھولنے لگی۔ آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں۔ کس قدر ٹوٹ کے روپ آیا تھا آج اس پر۔ سبھی کہہ رہے تھے نظر نہ لگ جائے، آج تو عالیان فدا ہی ہو جائے گا اس پر۔ اور کسی کو کیا خبر تھی کہ نظر لگ بھی سکی تو آج سے ایک نئی زندگی آزمائش کی صورت شروع ہوئی۔ سارہ زمان، اس نے خود کو باور کراتے ہوئے بیڈ کے ایک کنارے پر اپنی جگہ بنائی اور لیٹ گئی۔ آج پہلی رات تھی، اس لیے چھوٹ دے رہا ہوں، مگر کل سے اپنا بستر کا کہیں اور بندوبست کرو۔ یہ میرا بستر ہے، اس پر تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اندھیرے میں اس کی سرد و سپاٹ آواز گونجی تو وہ ساکھ سی رہ گئی۔ دل میں کہیں بہت گہرائی سے درد اٹھا تھا۔ جب تمہاری زندگی اور گھر میں میری جگہ بن چکی ہے تو بستر پہ کیوں نہیں؟ وہ چٹکی۔ زندگی اور گھر میں تم اپنی مرضی سے آئی ہو، مگر میری نکاح میں تم میری مرضی سے رہو گی۔ اور پہلا سبق یہ کہ مجھے عورت کا فضول بحث کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ اسی سرد اور بے تاثر لہجے میں بولتا، اسے خاموش کرا گیا۔ آنے والے وقت کی بے ترتیب دستک اس کی سماعتوں نے ابھی سے سن لی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور خاندان بھی اتنا بڑا کہ روزانہ بھی ایک دعوت نمٹاتے تو مہینہ بھر لگ ہی جاتا۔ مجھے کسی کے گھر دعوت میں نہیں جانا، عالیان نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تو پاپا متفکر ہو گئے۔ نہ بیٹا جی، ایسے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، رشتے بہت مشکلوں سے بنتے ہیں، انہیں ٹوٹنے سے بچانا چاہیے۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے پسند نہیں اس لیے میں نے بتا دیا، وہ آرام سے ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ ایسے نہیں بیٹا جی، یوں جھٹکا دے کے چھڑانے سے دامن پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آرام سے تسلی سے کوئی ریزن دے کر کہ کسی سے معذرت کرتے ہیں، وہ قدرے خفگی سے گویا ہے۔ تو ریزن آپ تیار کر لینا، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، میں آپ سے 100% متفق ہوں۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو اپنے لیے چائے گرم کر کے لاتی۔ سارہ کڑھی سڑیل بدمزاج اور بورنگ آدمی، اوکے میں کرتا ہوں کچھ، مگر بہرحال میں کسی سے یہ سننا نہیں چاہتا کہ دولت کے نشے میں چور ہم اپنے رشتہ داروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے بات ختم کر دی تو عالیان نے یوں ہی اسبات میں سر ہلا دیا تو سارہ کو بولنا ہی پڑا، مگر آپ ہی کے گھر تو جانا ہی پڑے گا، انہیں کیا ریزن دے سکتے ہیں؟ اس نے اپنی بڑی شادی شدہ بہن کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ سکندر صاحب کچھ بولتے، عالیان درشتی سے بولا، بڑوں کی بات کا احترام کرنا سیکھو سارہ، جب پاپا نے ایک بات کہہ دی تو اسے احسن طریقے سے نبھاؤ۔ اس کے انداز پر سارہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ماموں کے سامنے بے عزتی کر کے رکھ دی تھی اس نے۔ اوفو، یہ کیا بھئی، خبردار جو ہماری بیٹی کو یوں روکا ٹوکا، بولنے دو اسے، یہ مینا ہے ہماری، انہوں نے تادیبی انداز میں عالیان سے کہا تو وہ لمح ہچ کر رہ گیا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، مگر پاپا یہ بھی تو سوچیں کہ اگر کسی ایک کے ہاں بھی
دعوت پر گئے تو دوسرے رشتہ دار کو کتنی باتیں بنانے کا موقع ملے گا۔ جی ہمارے ہاں تو آئے نہیں۔ یہ تو ہے، پاپا فی الفور بولے تو سارا گہری سانس بھر کے چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ آلیان سکندر اب زندگی کے فیصلوں کی اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، اور یہ بھی کہ اب وہ اسے ہر معاملے میں مات دینے کی کوشش کرنے والا تھا۔ سو اسے بھی اپنے مہر احتیاط سے آگے بڑھانے تھے۔ مگر ایک ذات اوپر بھی تو ہے جو سب سے زبردست ہے، جس کے زیر دست ہے خدا کی ذات، جو کسی کو اس کی مرضی کی نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے پلان سے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تیسرے روز پاپا نے کھانے کی ٹیبل پر لندن کی 2 ریٹرن ٹکٹس آلیان کے سامنے رکھ دیے۔ تم لوگ کسی بھی رشتہ دار کے گھر دعوت پہ نہیں جا سکتے کیونکہ تم ہنی مون پہ جا چکے ہو۔ وہ مزے سے بولے تو جہاں آلیان کو جھٹکا لگا وہیں ساروں کو ہنسی آ گئی۔ ایک نظر ناگواری سے اسے دیکھنے کے بعد وہ پھر سے بولا، مگر ہم تو یہیں ہیں پاپا۔ یہ تو میں تمہارے جانے کے بعد سب کو بتاؤں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن نکال کر ڈونگر سارا کو تھمایا۔ نو وے پاپا، آئی ایم سوری، میں یہاں سے بالکل بھی نہیں نکل سکتا، کئی اہم ڈیلنگز کرنا باقی ہیں، وہ رکھائی سے بولا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، پھر بغور اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ علی؟ اتنے سیریس تو کبھی بھی نہیں تھے جتنی شادی کے بعد ہو گئے ہو۔ ان کی یوں نشاندہی کرنے پر وہ قدرے سنبھلا۔ پوری لائف پڑی ہے گھومنے پھرنے کو، ویسٹ آف ٹائم ہے یہ فی الحال۔ وہ جبرن مسکرایا۔ رشتہ داروں کی دعوتوں میں تم نہیں جانا چاہتے، ہنی مون تمہیں ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے، ان سب باتوں سے میں کیا سمجھوں؟ انہیں شادی کے بعد سے دونوں کا خاموش اور لیا دیا سا رویہ کھٹک رہا تھا۔ نئے نویلے شادی شدہ جوڑوں والی شوخی انداز اور بات چیت صرف مفقود تھی۔ کیا بات ہے سارا، علی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے سر جھکائے ناشتہ کرتی سارا کی خاموشی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ نہیں تو ماموں جان، یہ تو بس ایسے ہی، آپ کو پتہ تو ہے ان کا مزاج کا۔ وہ بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے اس کی ناکام وکالت کرنے لگی۔ وہ مطمئن ہوئے یا نہیں الگ بات تھی، مگر چند لمحے سارا کو دیکھنے کے بعد وہ آلیان کی طرف متوجہ ہوئے اور قطعیت سے بولے، 10 تاریخ کی سیٹس کنفرم ہے تمہاری، کوئی بہانہ، کوئی جواز نہیں، یہاں کا ہر معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، تم سے پہلے بھی میں بہت اچھی طرح سنبھال لیتا تھا۔ انہوں نے آلیان کے بولنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی تھی۔ سارا کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی تو وہ اپنی پلیٹ میں جھک گئی، مگر آلیان اس کے بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ پھٹ پڑا، بہت شوق ہے تمہیں ہنی مون پہ جانے کا؟ یہ میرا نہیں، ماموں جان کا فیصلہ ہے۔ تکیے کے کور ٹھیک کرتی سارا نے اطمینان سے جواب دیا، تم کہتی کیوں نہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ وہ زچ ہوا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں، وہ فوراً بولی تو اس نے قطعی لہجے میں کہا، مگر میں تمہیں لے جانا نہیں چاہتا، تو جاؤ اکیلے ہنی مون مناؤ۔ سارا نے مسکراہٹ دبائی اور زمین پر بچھائے بستر پر تکیہ سیٹ کر کے دراز ہو گئی۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ اس طرح کے فضول حرکتوں سے میری زندگی میں ڈسٹربنس پیدا کر دو گی تو یہ تمہاری بھول ہے، وہ سلگا۔ تم غلطی پر ہو آلیان، میں تمہاری زندگی کو ڈسٹرب کرنے نہیں بلکہ اسے سنوارنے اور متوازن کرنے آئی ہوں، محبت پر تمہارا اعتبار بحال کرنے کے لیے۔ وہ لیٹے لیٹے مسکرا کر بولی تو وہ مزید چڑھا، تم سے محبت کا سبق لوں گا جسے میں آتے ہی اس کی اوقات بتا چکا ہوں۔ اس کے انداز میں حقارت تھی۔ سارا کو اذیت پہنچی، مگر اس نے اپنے تاثرات سے آلیان کو احساس نہیں ہونے دیا اور رسان سے بولی، ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر وقت صحیح ہی سوچتا ہو، ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور میری محبت کا یقین۔ دنیا دیکھے گی۔ استہزائیہ ہنسا اور چینج کرنے واش روم میں چلا گیا۔ سارا نے گہری سانس بھرتے ہوئے اندر کے غبار کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آلیان کی سوچ کو کیسے بدلا جائے۔ وہ اس کی زندگی میں آ تو گئی تھی، مگر اپنا ایک مقام اور عزت بنانا، یہ دونوں کام اسے جوئے شیر لانے کے مترادف لگ رہے تھے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترتے ہی شدید دھند اور منجمد کر دینے والی ٹھنڈ نے ان کا استقبال کیا۔ امیگریشن سے فراغت پا کر ٹیکسی لے کر وہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو
کے بعد اپنے فلیٹ پہنچے جو عالیہ ہی نے خرید رکھا تھا، مگر زیادہ تر وہ کرائے پر ہی رہتا۔ ابھی اتفاق ہی تھا کہ ان کا پروگرام بن گیا اور سابقہ کرایہ دار ابھی پچھلے ہفتے ہی فلیٹ خالی کر کے گئے تھے۔ کبھی کبھار جو عالیان یا سکندر صاحب کا لندن کا چکر لگتا تو اسی فلیٹ کے ایک کمرے میں رہائش کا انتظام ہوتا جو گیسٹ روم کے طور پر بند رہتا تھا اور اسے کرایہ داروں کے سپرد نہ کیا جاتا تھا۔ سارا نے فلیٹ کو گھوم پھر کر دیکھا۔ گیسٹ روم سمیت 2 بیڈ رومز، ایک ٹی وی لاؤنج کے ساتھ 2 باتھ رومز اور کچن، اچھا خاصا روشن اور صاف ستھرا فلیٹ تھا۔ عالیان نے گیسٹ روم کا لاک کھول رکھا تھا۔ یہاں بستر اور کمبل وغیرہ پڑے ہیں، سب دیکھ لینا۔ وہ ریسیور اٹھا کر لینڈ لائن کنیکشن چیک کر رہا تھا۔ ڈائری میں سے دیکھ کر اس نے کسی کمپنی کا نمبر ملایا اور ان سے رینٹ پر گاڑی بھیجنے کی استدعا کی۔ اتنی دیر میں سارا نے بستر نکال کر بیڈ پر بچھا دیا۔ ساری جھاڑ پونچھ کر لو اور دیکھ لو یہاں سونا ہے یا گیسٹ روم میں، اپنی جگہ سلیکٹ کر لو، وہ اجنبیت سے کہہ رہا تھا۔ سارا نے نظر انداز کیا اور کچن کا سامان، فریج خالی ہے اور کچن کے کیبنٹ بھی۔ ابھی تو خیر میں ریسٹ کروں گا اور ہم کون سا یہاں کچن چلانے آئے ہیں، وہ باختیار بولا تو سارا نے بھی برجستہ کہا۔ ہنی مون منانے بھی تو نہیں آئے، چائے کافی تو خود ہی بنانا ہوگی یا پھر ناشتہ۔ عالیان اسے بیزاریت سے دیکھتا بالکنی میں نکل گیا تو وہ گہری سانس بھرتی اداس مسکراہٹ کے ساتھ بستر پر گر سی گئی۔ وہ سارا کے ساتھ آ تو گیا، مگر جب وہ دونوں باہر نکلتے تو وہ یوں تصور کرتا جیسے تنہا ہی آیا ہو۔ ساتھ چلتی باتیں کرتی سارا کوئی اجنبی تھی یا پھر خود سے باتیں کرنے کی شوقین، کوئی ذہنی مریضہ۔ تیسرے ہی دن سارا کا دل گھبرا اٹھا۔ حد ہوتی ہے اجنبیت کی۔ عالیان سکندر لفٹ میں داخل ہوتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔ 4تھ فلور کا بٹن دبایا تو وہ استفہامی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ یہ ہم ہنی مون منا رہے ہیں، ایک مشرق میں تو دوسرا مغرب میں، اور میں بکواس کرتی جا رہی ہوں مگر تم یوں کان بند کیے بیٹھے ہو جیسے کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسے ساتھ رونا بھی آیا کہ سنگ دل سے دل لگا بیٹھی تھی، اور تو اور طرح یہ کہ اس کی سنگ دلی آزمانے بھی نکل پڑی۔ میں تو ایسے ہی ہنی مون منانے آیا ہوں، اور رہی بات کہ تم بکواس کرتی رہتی ہو اور میں کوئی جواب نہیں دیتا تو اٹس ویری سمپل، مجھے بکواس کی سمجھ واقعی نہیں آتی، وہ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ بہت برے ہو عالیان سکندر، اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہارے اس رویے پر طوفان کھڑا کر دیتی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ امی اور ماموں تمہارا کیا حشر کرتے۔ وہ اس کی بارش میں بھیگتی ہنسی پر مسحور سا کھڑا تھا۔ نگاہ کو اس کے خوبصورت کٹاؤ والے لبوں نے جگڑا تو اس لمحہ بھر کو احساس ہوا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ خفیف سے جھٹکے سے لفٹ رکی تو اگلے ہی پل اس نے خود پر نفرین بھیجتے ہوئے لفٹ کے دروازے سے باہر قدم رکھ دیا۔ بالکل سامنے ہی ان کا فلیٹ تھا۔ وہ لاک کھولنے لگا۔ یہ محبت کے لطیفے مجھے مت سنایا کرو، اس نے درش لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے بولی، تم کچھ بھی کہو مگر حقیقت جانتے ہو، یہ محبت ہی ہے جو مجھے تمہارے قدموں میں رول رہی ہے، ورنہ کیا مجھے کوئی اور رشتہ نہ ملتا، یا پھر میں کسی غریب گھرانے کی لڑکی تھی جس نے گھر راہ اور گاڑی کی لالچ میں تم سے شادی کر لی۔ تو جو کرتا ہے وہ سہتا ہے، جو محبت کے چکر میں پڑتا ہے یوں ہی خور ہوتا ہے۔ وہ برجستگی سے کہتا ہوا لاؤنج میں پڑے کاؤچ پر بیٹھ گیا اور ٹی وی کا ریموٹ پکڑ لیا۔ ضروری تو نہیں کہ محبت کرنے والے کو محبت کرنے کی سزا ہی دی جائے، وہ یاسیت سے کہتی اس کے سامنے صوفے پہ دھنس گئی۔ اسے اس سے محبت اور توجہ کی بھیک مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس رشتے کو ناکامی کے حوالے کرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ ایک بار اس کا دل اور ذہن پلٹ جاتا تو ہمیشہ اسی کا ہو کر رہنے والا تھا، مگر بیچ کا یہ سفر بہت کڑا تھا۔ یہ سزا تو میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دی تھی، تم خود اپنے شوق سے اس دلدل میں اتری۔ وہ ٹی وی آن کر کے چینل تبدیل کرتے ہوئے سرد مہری سے بولا، تم ساری عمر یوں ہی تو نہیں رہ سکتے علی، محبت کے سوگ میں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی تھی، اس کی بات کاٹ کر وہ تیز لہجے میں بولا، رہ سکتا ہوں، اگر تمہارے انچاہے ساتھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تو یہ تو پھر میری اپنی محبت ہے۔ ایک بات جو تم ختم
ایک بات جو ختم ہو چکی ہے اس کو تم اپنی پوری زندگی پر محیط کیے بیٹھے ہو۔ محبت ختم نہیں ہوتی، دوسری بار تو ہو سکتی ہے نا؟ سارا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس ابھی سے تھک گئی؟ کہاں گئی تمہاری نام نہاد بہادری جس کے بل بوتے پر تم میری زندگی میں آئی تھی؟ میری محبت تو یہ ہے عالیان کہ میں یہ جانتے ہوئے بھی تمہاری زندگی میں چلی آئی کہ تم کسی سے محبت کر چکے ہو، صرف اس آس میں کہ تم میری محبت کے جواب میں مجھ سے محبت کرنے لگو گے۔ وہ بے بسی سے بولی تو اطمینان سے گویا ہوا۔ تو اب اپنی آس توڑ دو، کیونکہ مجھ سے محبت کی امید رکھنا تمہاری بے وقوفی ہے۔ وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا علیان، وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اب تک تو کسی اور سے شادی کر چکی ہوگی، اور تم بے وقوفی تو تم کر رہے ہو، محبت کے مزار کے مجاور بنے ہوئے ہو۔ سارا کو بھی غصہ آ گیا۔ شٹ آپ، بکواس بند کرو اپنی، وہ چلایا۔ چلانے سے حقیقت نہیں بلتی علی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ سارا نے اس کے برین واشنگ جاری رکھتے ہوئے قدرے توقف سے کہا، تم اس کی یادوں سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم ساری عمر اسے یاد کرو، اپنی محبت کے طور پر، اچھی یاد کے طور پر، لیکن ہم دونوں بھی تو اچھے دوست بن سکتے ہیں نا؟ جو رشتہ ہمارے بیچ ہے اسے اچھی طرح نبھا سکتے ہیں۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے سارا، اور بس۔ میں تم پہ یہ واضح کر چکا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے باوجود تم میری زندگی میں گھس آئیں تو لازماً تم نے کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا تو، لیکن آئی ایم سوری، میں اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات سیٹ کر چکا ہوں، اور ان میں تم کہیں بھی نہیں ہو۔ اور مجھے بار بار یاد دلانے کی کوشش مت کیا کرو کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے، کیونکہ تم لاکھ کوشش کر لو، میں اس رشتے کو کیش نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے امید ہے تمہیں میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس نے اس قدر شفاقی سے اپنی اور اس کی زندگی کو الگ کر کے آئندہ کی صورتحال کا نقشہ کھینچا کہ سارا ششدر بیٹھی رہ گئی۔ رات گزارنے کے لیے سارا نے بیڈ روم کو چنا تو عالیان نے گیسٹ روم میں ڈیرا ڈال لیا۔ وہ رات سارا نے روتے ہوئے گزاری۔ زندگی اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان کی مانند آن کھڑی ہوئی تھی۔ مادام تساؤ کے میوزیم میں کتنا ہی وقت گزار کے وہ دونوں یوں ہی اجنبی مسافروں کی طرح اپنے آپ میں مگن باہر نکلے تھے۔ کبھی کبھی تو سارا جھنجھلا سی جاتی۔ لندن کا ایک اپنا ہی رومانٹک ماحول تھا، اوپر سے تفریح کے لیے آئے ہوئے نوجوان جوڑے، اتنی بے باکی اور بے حجابی کے مناظر اس نے موویز میں نہ دیکھے ہوں گے، جتنے کہ ان چند دنوں میں سڑکوں پر، کیفے، ہوٹلز میں اتنی قربت کے منو تو کا فرق نہ ہوتا۔ ایسے میں وہ ساتھ چلتے عالیان پر ایک چور نگاہ ڈالتی تو وہ پتھر بنا ناک کی سیدھ میں چلے جاتا جیسے ایک مشینی انسان ہو۔ کتنی بار اس کا دل چاہا وہ چلتے چلتے عالیان کے سامنے آ جائے، شرارت میں اسے ٹکرا جائے اور وہ اسے باہوں میں بھر لے تو وہ کھلکھلا کے ہنس دے۔ وائے حسرت! اس نے گہری سانس بھری۔ پتہ نہیں اس سنگدل شخص کا لمس کیسا ہوگا۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ اٹھی، مگر ساتھ ہی اس کے عطا کردہ تھپڑ یاد آئے تو گال بھی سنسنا اٹھا، جسے پورا ہفتہ میک اپ کر کے اس کی سرخی چھپاتی رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ اپنے خیالوں میں ہی گم کسی سے زوردار طریقے سے ٹکرائی تو وہ آنکھوں کے آگے ساری دنیا ہی گھوم گئی، مگر ساتھ ہی کسی نے اسے شانوں سے تھام کر سنبھال بھی لیا۔ ہے میم، ذرا سنبھل کے۔ وہ ایک خوش شکل برٹش لڑکا تھا۔ سارا کے حواس ابھی تک قابو میں نہ آئے تھے۔ ایشین بیوٹی! وہ لڑکا اسے خوبصورت تنہا لڑکی سمجھ کر فری ہوا تو وہ کسمسا کر اس کی گرفت اپنے شانوں پر سے ہٹا کر پیچھے ہٹی۔ آئی ایم فریڈی الفریڈ۔ واٹس یور گڈ نیم؟ وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ تبھی اس سے کچھ فاصلے پر خود میں گم چلتے ہوئے اس سے دور نکل جانے والے عالیان کی نگاہ اس منظر پر پڑ گئی تو اڑتا ہوا ان تک پہنچا۔ اس نوجوان کا سوال بھی سن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سارا رواداری نبھاتی اور تعارف کی رسم ادا کرتی، وہ سرد لہجے میں بولا، اب اتنا بھی گڈ نہیں کہ ہر ایک کو بتاتی پھرے۔ الفریڈ نے استفہامیہ نظروں سے عالیان کو دیکھا، پھر سارا کو۔ میں چلتے ہوئے بے دھیانی میں اس سے ٹکرا گئی تھی، سارا نے اردو میں عالیان کو بتایا۔
تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جس سے ٹکراؤ وہ گلے ہی پڑ جائے؟ چلو۔ وہ اسی سرد مہری سے گویا ہوا تو وہ لم بھیجتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہے الفریڈ کے دل و ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا، وہ اس کے پیچھے لپکنے کو تھا جب آلیان نے اس کی کلائی اپنے مضبوط گرفت ہاتھ میں تھام لی اور حقارت سے بولا، "شی از مائی وائف، اے ڈیم فول"۔ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ سارہ کی سماعتوں تک پہنچ گئی۔ اس نے بے اختیار مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا تو انہیں پرانے دشمنوں کی طرح آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر گھبرا گئی اور زور سے آلیان کو پکارا۔ خواہ مخواہ اسے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات بڑھ جاتی تو؟ سارہ اسے الجھنے لگی تو وہ طنزیہ بولا، بات بڑھ نہ جائے اس لیے اسے اس کی اوقات یاد دلانے لگا تھا۔ سارہ کا چہرہ جل اٹھا۔ وہ محض مجھ سے میرا نام پوچھ رہا تھا، ہر ٹکرانے والے سے تو نہیں پوچھتا ہوگا۔ اس کا لہجہ ہنوز تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھا تو سارہ نے اندر بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ جس طرح ہم دونوں یہاں اجنبیوں کی مانند پھرتے ہیں، مجھے تو ہر کوئی تنہائی سمجھتا ہے، پھر ایسے واقعات پر اتنا غصہ کیوں؟ پہلی بات یہ کہ تم میری کزن ہو اور دوسری یہ کہ میرے نکاح میں ہو۔ ایسے میں کسی اور کا تم سے فری ہونا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ بھی سلگ کر بولا، اچھا کیا اسے بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ ویسے تو کسی کو لگتا ہی نہیں۔ وہ طنز سے بولی، جو 4 دن رہ گئے ہیں وہ تمیز سے گزار لو اور چلو۔ لندن دیکھنے کا شوق تو پورا ہو گیا ہوگا تمہارا۔ بے اعتنائی کی حد تھی۔ سارہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں تو اس نے چہرہ پھیر لیا۔ موسم کی شدت کا اثر تھا۔ آلیان کا پورا وجود تیز بخار میں بدل گیا۔ یا اللہ! وہ چکرا سی گئی۔ یہاں کے روٹس کا پتہ ہوتا تو اور بات تھی، اسے تو یہاں کی ڈرائیونگ سینس بھی نہیں تھی۔ کجا کسی ڈاکٹر کے پاس اسے لے جاتی۔ میرے بیگ میں وائٹ باکس پڑا ہوگا، اس میں کچھ میڈیسنز موجود ہیں، وہ باکس نکال لاؤ۔ آلیان کے کہنے پر وہ شکر ادا کرتی فوراً اٹھی اور جا کر اس کے بیگ میں سے وائٹ کلر کا باکس اٹھا لائی۔ چائے بنا لاؤں تمہارے لیے؟ سارہ کو فکر ہو رہی تھی۔ ازبات میں جواب پاتے ہی کچن میں آئی اور 2 کپ چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا اور اس کی چائے لے کر آنے تک وہ دوائی کھا کر بے دم سا لیٹ چکا تھا۔ چائے سائڈ پر رکھ کر وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہ ستمگر تھا جسے چاہنے کتنے سالوں سے اس کو وہ چاہتی چلی آ رہی تھی۔ پیشانی پہ بے ترتیب ہوئے بالوں اور مغرور نقوش کے ساتھ آنکھیں موندے سارہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھی اور نرمی سے اس کے بالوں کو پیشانی پر سے ہٹانے لگی۔ وہ بخار سے گرم ہو رہا تھا۔ سارہ نے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ مجھے ماموں جان کو اطلاع کر دینا چاہیے، وہ دن پہلے بھی تو واپس جا سکتے ہیں، اس نے فکر مندی سے سوچا۔ یکدم وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ اس کے ہاتھ پہ آلیان نے اپنا تپتا ہوا ہاتھ رکھ کے اسے روک دیا تھا۔ ابھی سر کا مساج کرو گی تو بہت سکون ملے گا، سارہ نے پیار سے کہا تو وہ نیند اور بخار کی حدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جسے کچھ نہ سمجھ پا رہا ہو۔ ایسے بستر پر پڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، تم تو اسی لڑتے جھگڑتے انداز میں اچھے لگتے ہو۔ سارہ نے مسکرا کر ماحول کو خوشگوار بنانے کی صحیح کی تھی اور وہ دوسرے ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ تم جا کے سو جاؤ۔ وہ جیسے اس کی قربت میں خود کو کمزور پا کر گھبرا گیا۔ مگر ظاہر کیے بغیر اسے کہا تو خفگی سے بولی، تم یہاں بخار میں جھلس رہے ہو اور میں وہاں جا کر آرام کروں؟ امپاسبل، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس نے رکھائی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا تو سارہ نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور بے حد محبت سے بولی، مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے آلیان، تمہاری محبت کی، جو تم نے ایک محبت بھرے دل میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے اور اسے رکھ کر بھول گئے ہو۔ اس کی جسارت نے آلیان کو دنگ کر دیا۔ پھر وہ وہیں اس کے پاس جگہ بناتے ہوئے ٹانگیں پسار کر بولی، اور آج میں سوؤں گی بھی یہیں، کیا خبر رات کو تمہیں پانی یا کسی اور شے کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ شٹ اپ سارہ، جاؤ یہاں سے۔ کس سے ڈرتے ہو آلی؟ مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ حسب توقع وہ بھڑکا، مگر اس قدر شدید بخار نے اس کا دم خم نکال دیا تھا، وگرنہ ابھی تک اسے اٹھا کے گیسٹ روم میں پٹخ آیا ہوتا۔ تو پھر سو جاؤ، مجھے آج رات کے لیے اپنی نرس سمجھ لو اور بس۔ سارہ نے اطمینان سے مشورہ دیا تو آلیان نے چڑ کر آنکھیں موند لیں۔
اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس حالت میں اس سے لمبی چوڑی بحث کرتا، مگر رات کا جانے کون سا پل تھا، پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھولی تو اس نے داہنی طرف کروٹ لی۔ وہ زور سے چونکا، ایک نرم گرم سا وجود اس کے بالکل پاس تھا۔ اس کے ذہن میں فوری طور پر کچھ نہ آیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ عالیہ نے شانے سے تھام کر اس کے سیدھا کرنے کی صحیح کی۔ ارادہ یہی تھا کہ نائٹ بلب کی روشنی میں کچھ جان سکے، مگر وہ نیند میں کسمسا کر اس کے بالکل قریب آ گئی۔ عالیہ نے سانس روک لی۔ سارا! اسے جھٹکا سا لگا، یہ یہاں سو رہی ہے؟ عالیہ نے آہستگی سے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ تو جیسے آکٹوپس کی طرح اسے چمٹ گئی تھی۔ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، اسے دھتکار دینا چاہتا تھا، مگر جانے یہ رات کے فسوں خیز پل تھے یا اس کی بشری کمزوری، وہ کچھ بھی نہیں کر پایا اور جذبات کے سیل رواں میں بہتا چلا گیا۔ اگلی صبح سارا کے لیے پریشان کن تھی۔ وہ اٹھی تو عالیہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کے واش روم سے نکلی، تب بھی وہ دکھائی نہیں دیا۔ ڈرائر سے بال خشک کرتی، پونی ڈالتی وہ گیسٹ روم تک آئی۔ دروازہ کھول کے جھانکا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ شانے چکاتی ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں چلی گئی، جہاں اسے عالیہ کے قریب آنے کی خوشی ہو رہی تھی، وہیں اس کا متوقع رد عمل سوچ کر وہ کچھ خائف بھی تھی۔ الٹے دماغ کا شخص جانے اب لفظوں کو کیسے تیر چلاتا۔ اپنا ناشتہ بنانے کے بعد اس نے موبائل سے عالیہ کا نمبر ملایا، مگر وہ فی الحال بند مل رہا تھا۔ گہری سانس بھرتی وہ ناشتہ کرنے لگی۔ یہاں آنے کے بعد یہ پہلا دن تھا کہ وہ یوں اس کے بغیر اور بنا بتائے گھر سے باہر گیا تھا۔ دوپہر کو بھی وہ نہیں لوٹا اور نہ ہی اس کے موبائل کا کوئی رسپانس دے رہا تھا۔ سارا کا دل گھبرانے لگا۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی، مگر دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نگاہیں ٹی وی اسکرین پر اور دماغ کہیں اور تھا۔ جب پریشانی حد سے بڑھی تو شام کے سائے بڑھتے دیکھ کر وہ دل مضبوط کرتی گھر سے باہر نکل آئی۔ یوں ہی بس اگلے موڑ تک دیکھ کر آتی ہوں، شاید آتا ہی ہو، اس نے شال لپیٹتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ اگلے موڑ تک پہنچی اور پھر سامنے پارک کے دروازے کی طرف۔ پارک پیچھے رہ گیا، اب وہ چرچ روڈ پر تھی۔ ہر چہرے کو کھوجتے وہ بے وقوفی میں فلیٹ سے کتنی دور آ گئی ہے یہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہیلو بیبی! وہ تھراسی گئی جب ایک سیاہ فام شخص دانت نکوستا ایک دم اس کے سامنے آیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ گھبراؤ مت ڈارلنگ، میرے پاس گھر تو نہیں، مگر آج کل میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی لاوارث گاڑی میں رہ رہا ہوں، مگر اس کی پچھلی نشست آرام کے لیے شاندار ہے۔ وہ اپنے بھدے ہاتھ پھیلائے ٹیڑھے دانت نکوستا اسے اندھیرے میں ایک عفریت ہی لگا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس پر کپکپی سی طاری ہو گئی تو وہ الٹے قدموں بھاگی۔ اجنبی ملک میں یہ ایک عظیم غلطی تھی اور اس کا وہ خمیازہ بھگت رہی تھی۔ اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز نے اسے اور تیز بھاگنے اور پھر چیخنے پر مجبور کر دیا۔ یوں اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ مین روڈ پر نکل آئی، جہاں روشنیوں کا راج اور ہنستے مسکراتے چہرے تھے، رواں ٹریفک اور شور تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں تنہا ہے اور ایک سیاہ فام اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ آنسو نے اس کا دیکھنا محال کر دیا۔ تب ہی وہ ایک زوردار ٹھوکر کھا کے منہ کے بل نیچے گری۔ اس بے اختیار بازو زمین پہ ٹکائے منہ تو بچ گیا، مگر کوہنیوں سے چوٹ نے اسے سر تڑپا ڈالا۔ اس پر مستعد وہ شخص جو اس کے سر پہ آ پہنچا۔ یہ تم نے کیا کیا سویٹ ہارٹ؟ کھیل کھیل میں خود کو زخمی کر لیا؟ چلو اٹھو، کہاں لے کے جانا چاہتی تھی مجھے؟ میں تیار ہوں۔ آج کی رات میری زندگی کی خوبصورت ترین رات ہوگی اور میں اسے مدتوں یاد رکھوں گا۔ اس کے منہ سے بدبو کے بھپکے نکل رہے تھے، یقیناً نشے میں تھا، اس لیے آس پاس گزرتے لوگوں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ سارا نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ او میری سنڈریلا، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، اور باہوں میں بھر کے وہ اپنے غلیظ ارادے کے ساتھ آگے بڑھا تو سارا بے بسی سے ہو کر مدد کے لیے چلانے لگی۔ اسی وقت شاید بلکہ یقیناً خدا نے اس کی سن لی اور اس کی مدد کے لیے آنے والے نے سیاہ فام کو ٹھڈو لاتوں پر رکھ لیا۔ وہ چوٹ کھائے کتے کی طرح بلبلاتا ہوا بھاگا اور اندھیری سڑک کا موڑ کاٹ گیا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سر نوارے آئے گرد آلود سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اذیت کا شکار ہونے لگا۔
پنچوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ سارا اٹھو، چلو گھر چلیں۔ اس نے سہارا دے کر سارا کو کھڑا کیا، پھر جا کر تھوڑی ہی دور کھڑی گاڑی اس تک لایا اور اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ ابھی تک خوف کا شکار تھی۔ عالیہ نے اسے لفٹ کے ذریعے فلیٹ تک لایا۔ اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اندر آ کے وہ پھٹ پڑا جیسے جانے کتنا ضبط کر رکھا تھا۔ ہو گیا تمہارا ایڈونچر کا شوق پورا؟ بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھائے انجان ملک میں لوڑ لوڑ پھرنے والی عورتوں کو مفت کا مال ہی سمجھا جاتا ہے سارا بی بی۔ اور وہ بجائے جواباً اس سے لڑتی بے اختیار ہی اس سے لپٹ گئی۔ میں ڈر گئی تھی عالی، تم مجھے اکیلی چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں خوفزدہ تھی، تمہارا موبائل آف تھا، میں نے بہت مرتبہ کال کی، میں تمہیں ڈھونڈنے گئی تھی، مگر وہ نیگرو، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، مگر اس سیاہ فام کا ذکر آتے ہی اسے مارے دہشت کے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے عالیہ کو بھیجا تھا، اور جو اس کی کلاس لینے والا تھا، اس کی ذہنی حالت کا سوچ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ سب بہت خوفناک ہے عالی، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اگر وہ مجھے پکڑ لیتا، زبردستی لے جاتا تو؟ شٹ اپ، جتنی رفتار سے تم بھاگی ہوگی، یقیناً نسیم حمید کا ریکارڈ توڑ دیا ہوگا۔ اسے سامنے کرتے ہوئے عالیہ نے لہجہ زبردستی بدلا اور اس کا جائزہ لیا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، جس بری طرح سے وہ گری تھی۔ اگر اس نے جیکٹ نہ پہنی ہوتی تو اس کی کھوہنیاں چھل جاتیں۔ ابھی صرف اس کے گھٹنوں پہ چوٹ آئی تھی، البتہ کھوہنیوں میں اٹھنے والی ٹیسیں شدید تھیں۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، تم مجھے ایسے چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں پریشان ہی ہو گئی تھی پورے دن بنا رابطے کے۔ وہ شکایتی انداز میں منہ پسور کر بولی تو اسے بالکل ٹھیک حالت میں پا کر عالیہ کا غصہ بھی اتر کر آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یوں بے وقوفوں کی طرح مجھے لندن کی سڑکوں پر ڈھونڈنے نکل گئی، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہیں واپسی کا راستہ یاد رہتا ہے یا نہیں۔ اس پر مستعد تمہارا موبائل بھی فلیٹ میں ہی تھا، اگر غلط کچھ ہو جاتا تو پھر وعدہ کرو آئندہ مجھے ایسے اکیلے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو عالیہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے نگاہ پھیری اور استداری انداز میں پلٹ گیا۔ کیا نہ یاد آ گیا تھا۔ گزری شب ان دونوں کے بیچ کے تمام فاصلے سمیٹ کے لے گئی تھی، اور یہ بات عالیہ کو سارا دن ملامت کرتی رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ میں جو خود کو اتنا مضبوط سمجھتا تھا، اس قدر بودا نکلا، اور ایک عورت کے ہاتھوں شکست، اس قدر جذبات کا غلام ہوں میں، اور وہ جو امیمہ نے طعنہ دیا تھا وہ سچ ہونے جا رہا ہے۔ سارا دن وہ لندن کی سڑکوں پر بھٹکتا رہا تھا، مگر اندر سے اٹھتی آوازوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ عالیہ، اتنے قریب آ کے پھر سے دور مت جاؤ پلیز۔ وہ کچھ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگاتی اس کی پشت سے آ لگی۔ اچانک سے پلٹتے ہوئے عالیہ نے اسے جھٹک دیا۔ اپنی حد میں رہو سارا، تم جانتی ہو کہ میں بقائمی ہوش و حواس تمہیں چھوڑنے کا ارادہ روادار بھی نہیں ہوں۔ وہ تلخی سے بولا۔ میں تمہاری بیوی ہوں عالی، فطری تعلق ہے ہمارا، وہ رہ نہ سکی۔ شٹ اپ، لمحوں کی کمزوری کو اپنی مرضی کا نام مت دو۔ وہ بھڑکا اور صاف لفظوں میں جتایا کہ وہ وقتی جذباتیت کا شکار ہوا تھا اور بس۔ سارا کو اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا عالیہ کہ تمہارا اور میرا رشتہ کتنا مضبوط ہے، تمتماتے چہرے کے ساتھ کہتی وہ جا کر صوفے میں دھنس گئی۔ عالیہ نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو ضیاء کا احساس اندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ 2 دن کے بعد وہ پاکستان واپس آ گئے، اور ان 2 دنوں میں عالیہ نے بھولے سے بھی اسے مخاطب نہ کیا تھا۔ سکندر صاحب نے ڈرائیور سمیت گاڑی ایئرپورٹ پر بھجوا دی تھی۔ جہاز کے سفر اور ایک لمبی تھکا دینے والی ڈرائیو کے بعد وہ گھر پہنچے تو یوں جیسے 2 اجنبی مسافر ایک ہی سواری میں بیٹھ گئے ہوں۔ وہ دونوں نیچے اترے۔ ڈرائیور مستعدی سے دروازے کھولنے کے بعد ڈگی میں سے سامان نکالنے لگا۔ پاپا لاؤنج ہی میں ہنستے ہوئے مل گئے۔ سفر کیسا رہا؟ فائن پاپا۔ وہ ان کی پرشفقت باہوں کے گھیرے میں تھا۔ سارا سے بھی وہ بہت محبت سے ملے، اور پھر باتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ بیچ میں سارا کی امی کا فون بھی آیا تو انہوں نے سارا کے ساتھ ساتھ عالیہ سے بھی بات کی۔ رات کا کھانا دونوں ہی نے گول کیا تھا، کیونکہ جہاز میں کھانا کھا چکے تھے۔ کل سے ٹھیک روٹین شروع ہوگی، ابھی تو وہاں کے ٹائم کے مطابق حواس چل رہے ہیں۔ سارا نے چائے میں ان کا ساتھ ضرور دیا تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی،
وہ تو معذرت کرتی کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ آلیان اور پاپا اب بزنس ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے بیٹھ کے بیچوں بیچ بڑے استحقاق سے محض استراحت پا کر سلگا، حالانکہ وہ تو اول روز سے بتا چکا تھا کہ بیڈ پر کی جگہ نہیں ہے اور وہ نیچے بستر بچھا کر سو رہی تھی۔ پھر اب یہ مجھے کیا جتانا چاہتی ہے؟ آلیان ٹھٹک سا گیا۔ گزرے کل پل اس کی نگاہوں میں پھر گئے جو اسے کمزور بنا گئے تھے۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے سارا بیگم، بار بار نہیں۔ وہ استہزائی انداز میں سوچتا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ اپنی اس بشری کمزوری پر وہ اس قدر ڈسٹرب رہا تھا۔ اس روز وہ واقعی سارا کو چھوڑ کے کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ واپس آیا اور چند لمحوں تک اسے بے سوس سوتا دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے بازو سے ہلا کر اس کا جھنجھوڑ ڈالا۔ اس افتاد پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں کچی نیند کا گلابی پن بھرا ہوا تھا۔ آلیان نے بے اختیار خود کو کمزور پڑتا محسوس کیا۔ میں نے سونا ہے، وہ کھڑ لہجے میں بولا تو اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو سو جاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ یہ میرا بستر ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولا تو سارا نے بھی اسی کے اس انداز میں گویا اسے یاد دلایا۔ اور میں تمہاری بیوی ہوں، زبردستی کے رشتوں کو میں نہیں مانتا، اس نے بے رخی سے کہا۔ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو علی؟ خواہ مخواہ کا روک لگا کے بیٹھے ہو کسی ایسی لڑکی کے لیے جو اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوگی۔ سارا نے بڑے ضبط کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بھڑک اٹھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ وہ تمام عمر ایسے ہی گزار دے گی اور پھر وہ آئے گی یہ دیکھنے کہ میں اپنی محبت میں کتنا سچا تھا۔ تم کیا جانو کہ میرے بھائی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ وہ تو اس کے نام پر ساری عمر گزار دے گی مگر کسی دوسرے سے محبت نہ کر پائے گی۔ اور میں نے جو محبت کی ہے تم سے، اس کا کیا؟ وہ تمہارا درد سر ہے۔ میں نے تمہیں اس کا انجام پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر تم خود ہی تھپڑ کھانے کے شوق میں یہاں تک چلی آئیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو وہ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم نے واقعی میں کسی سے محبت کی ہوتی تو ٹھکرائے جانے کی اذیت سے بھی واقف ہوتے۔ تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے محبت کی آلیان، تم کیا کسی سے محبت کرو گے؟ تمہارا جذبہ صرف وقتی کشش ہوگا، اس لیے تو اس پہ اثر نہیں ہوا۔ اچھا، اس نے انہی تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا اس کا مذاق اڑایا۔ تو تمہاری محبت نے کون سا مجھ پہ اثر کر لیا؟ اس کشش کا دورانیہ کیا ہے؟ یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا آلیان۔ میری محبت تو تمہارے تھپڑ کھانے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے حوصلے سے کہا۔ تم نے صرف اپنے دل کی ایک خواہش کو پورا کیا ہے اور بس۔ وہ تنفر سے پر لہجے میں بولا تو چند ثانیے تعصب سے اسے دیکھنے کے بعد سارا نے کروٹ بدل لی۔ آلیان نے لم بھیجے، اب وہ اسے اٹھا کے نیچے تو پھینک نہیں سکتا تھا۔ بیزار کن سوچے لیے وہ لائٹ آف کر کے زیرو بلب جلا کر اپنی جگہ پر آ لیٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ آفس سے گھر پہنچے گا تو اس ہستی کو اپنے سامنے پائے گا۔ پاپا اس سے پہلے گھر آتے تھے اور وہ انہی کے ساتھ بیٹھی گپے لڑا رہی تھی۔ امیمہ، وہ ساخت ہی تو رہ گیا، تو یہ ذلت بھی ہو کر ہی رہنی تھی۔ یہ لو، آ گیا آلیان بھی۔ پاپا نے اسے لاؤنج کے سرے پہ جمع کھڑا دیکھ کر اونچی آواز میں اسے مطلع کیا تو وہ تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے پلٹی اور پھر کھل کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو ینگ مین، اس نے آلیان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ جانتی نہیں تھی اور جان بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کے کس عمل سے گزر رہا ہے۔ ٹرانس کسی کیفیت میں اس نے امیمہ سے ہاتھ ملایا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا بتا رہی تھی، اس کے سماعتیں کچھ بھی سن نہ پا رہی تھی۔ وہ محض اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ گزرے سالوں میں وہ ڈھلنے کے بجائے مزید فریش اور خوبصورت ہو گئی تھی، یوں جیسے کسی بھی غم نے اسے چھوا ہی نہ ہو، یا شاید غم ہی نے اسے چھوڑ کر کندن کر دیا ہو۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا اور اس دوران وہ قطعاً نہیں جان پایا کہ سائڈ والے صوفے پر بیٹھی سارا کیا کیا اندازے لگا رہی ہے، اور یہ پہلے ہی دن کی جھجک تھی۔ امیمہ کے انداز اتنے بے تکلفانہ اور اپنائیت بھرے تھے کہ آلیان کا خود پر چڑھا یہ خشک و بدمزاجی کا خول خود بخود چٹک گیا، اور اندر سے نکلنے والا آلیان اصل آلیان سکندر تھا، خوش مزاج، برجستہ گفتگو کرنے والا اور امیمہ سے محبت کا دعوے دار۔ اس نے امیمہ سے ایک لفظ نہ پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہی، کیا کرتی رہی۔ اس سے خوشی تھی
تو فقط یہ کہ وہ اس کے پاس لوٹ آئی تھی اور بس۔ بالآخر اسے میری محبت کھینچ ہی لائی، وہ خوش ہو کے سوچتا، مگر جب سارہ کو دیکھتا تو اسے ملال گھیرنے لگتا کہ اسے اتنی آسانی سے اس شادی کے لیے ہار نہیں ماننا چاہیے تھا۔ آج کل اس کا سارا وقت امیمہ کے لیے تھا اور بس۔ اور سارہ بچی نہیں تھی کہ عالیان کے انداز نہ پہچانتی۔ یہ تو محبت کرنے والوں کے انداز ہوتے ہیں جو عالیان کے امیمہ کے لیے تھے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھا، اس کی باتوں پر ہنسنا اور ہر بات پر اس کی رضا کو ترجیح دیتا تھا۔ سارہ ششدر ہی تو رہ گئی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ عالیان کی محبت امیمہ ہوگی، اور اب یہ واپس آ گئی ہے۔ یہ تو عالیان کو ٹھکرا گئی تھی، پھر اب اس گھر سے بھلا اس کا کیا رشتہ باقی رہ گیا تھا؟ مرنے والا مر گیا اور عالیان سے اس کا کوئی ایسا ویسا تعلق نہ تھا، تو پھر اب اتنے سالوں کے بعد وہ دونوں صبح واک کے لیے جاتے، آ کے ناشتہ اکٹھے کرتے، تفریح کے پروگرام بناتے، حالانکہ وہ بھی سارہ بھی ہوتی مگر نہ ہونے کے برابر۔ اتنا بولتے ہو علی، اسے بولنا نہیں سکھایا؟ پہلے یہ تو بہت باتونی ہوا کرتی تھی۔ امیمہ اسے ٹوکتی مگر وہ ہنس کے یوں ٹالتا جیسے کہ کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اور اسے چاہنے والی، بہت کانفیڈنٹ اور سارے اس مقام پہ آ کے خوفزدہ سی لڑکی بن گئی، بالکل ڈرپوک۔ تو کیا اب یہ مجھے چھوڑنے والا ہے؟ وہ امیمہ کے انداز اور رویے کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیتی۔ کہیں اسے تو عالیان کی محبت نہیں گھسیٹ لائی؟ وہ بھی تو عالیان کو بہت چاہتی تھی، ایک دیور کے رشتے سے صحیح، مگر ماضیوں میں وہ اس کے بہت نخرے اٹھایا کرتی تھی، اور وہی محبت اس کے اندر سے اب بھی جھلک رہی تھی۔ سارہ کا دل ڈوب گیا۔ الحمرا میں نیو ٹیلنٹ کے پینٹنگز کی نمائش تھی۔ سارہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی، امیمہ نے سنتے ہی کہا۔ پاپا ابھی آفس کے لیے نکلے تھے۔ سارہ کچھ کہے بنا خاموشی سے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ یہ کیا کرے گی وہاں جا کر؟ اسے تو تجریدی آرٹس کی ذرا بھی شدوبد نہیں۔ تصویر الٹی بھی لگا دو تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مذاق اڑانے لگا۔ کم آن علی، میں دیکھ رہی ہوں تم سارہ پر بہت زیادہ رعب ڈالتے ہو، اور جہاں تک سارہ کو میں جانتی ہوں وہ پیار اور لحاظ میں برداشت کر جاتی ہے، ورنہ وہ بولڈ اور حساس طبیعت کی لڑکی ہے، یہ تمہیں بھی پتہ ہے۔ امیمہ نے سنجیدگی سے اس کے گھر کا تو نہ کرے برداشت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ امیمہ نے بغور اسے دیکھا۔ اس کی گفتگو سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ابھی ہنی مون سے لوٹا ہے، بلکہ سارہ اس کے سرد مہر سے تعلقات اسے کئی دنوں سے کھٹک رہے تھے۔ ان کی آپس میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ فرق پڑنا چاہیے عالیان، وہ تمہاری بیوی ہے۔ امیمہ نے اسے ٹوک دیا۔ اوفو، آپ اپنی بات کریں، چل رہی ہیں شام کو؟ وہ ٹال گیا۔ امیمہ کی پریشانی شکن آلود تھی، اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں سارہ کو پکڑا۔ تم نے عالیان کو اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ جس نے باغیں توڑوانی ہوں توڑوا لیتا ہے، چھوٹ دینے نہ دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ سارہ کا لہجہ اس کی طرح ہلکا پھلکا نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو شادی کیوں کی تم دونوں نے؟ ہم دونوں ہی مجبور تھے۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولی تو سارہ کی نگاہوں میں تحیر سا اتر آیا۔ کیسی مجبوری؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں اور وہ شاید ماموں جان کے، سارہ شکست خوردہ آواز میں بولی۔ اوہ! امیمہ نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ عالیان تو بہت محبت کرنے والا لڑکا ہے، تم نے اسے بدل کیوں نہ لیا؟ بہت قدر کرے گا تمہاری، امیمہ نے کہا تو وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے تو شاید تبدیل ہو ہی جاتا، مگر اب مجھے توقع نہیں رہی۔ کیوں؟ اب کیا ہے؟ امیمہ نے پوچھا تو وہ اندر تک سلگی۔ اسے امیمہ کی لا علمی ایکٹنگ لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا۔ سارہ نے ایک دم سے حملہ کیا تو وہ لحظہ بھر کو چپ رہ گئی، پھر محتاط انداز میں بولی۔ کرتا تھا؟ ماضی کی باتوں کو ماضی کے ساتھ دفنا دینا چاہیے، مگر وہ اب بھی محبت کو اپنے جذبوں کا پانی دیے جا رہا ہے۔ سارہ نے دھماکہ ہی کر دیا۔ جیسے اس کی محبت نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے، ویسے ہی وہ میری محبت کے منہ پر بھی تھپڑ مارنا چاہتا ہے، اور جیسے وہ اسے چھوڑ گئی شاید ویسے ہی وہ مجھے بھی۔
وہ دکھ کے مارے سسک اٹھی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، امیمہ نے اضطرابی انداز میں کہا۔ وہ آپ ہی ہیں نا؟ سارہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے سن کر ڈالا تھا۔ امیمہ کو اپنا آپ سلیب پر لٹکا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پر اسے مجھ سے چھیننے؟ وہ بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ سارہ، وہ بے اختیار بلند لہجے میں اسے ٹوک گئی، مگر وہ خود پر مزید قابو نہیں رکھ سکتی تھی۔ آپ تو چلی گئی تھیں اسے چھوڑ کے، تو اب پھر سے کیوں آ گئی ہیں اس کے سامنے؟ وہ میرا ہونے والا تھا، مگر آپ کی وجہ سے ہم پھر سے میلوں کے فاصلے پر آ گئے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ! امیمہ کو غصہ آنے لگا۔ وہ اگر بے وقوف ہے تو تم اس سے زیادہ بے وقوف ہو۔ اب کی بار اس نے بھی تیز آواز میں کہا تو سارہ نے سر جھٹکا۔ دیکھو، بچہ اگر جلتے کوئلے کو پکڑنے کی ضد کرے تو اسے پورا نہیں کیا جا سکتا، بچہ چاہے کتنا ہی لاڈلا کیوں نہ ہو۔ عالیان کا بھی وہی حال تھا، مگر وہ وقت تو بیت گیا، اور یقین کرو میں نے تو اس کی بے وقوفی کو یاد تک نہیں رکھا، وگرنہ ایک بار جانے کے بعد یہاں کبھی نہ آتی۔ امیمہ کو یوں صفائیاں پیش کرنے کی عادت نہ تھی، اسے عجیب تو لگ رہا تھا، مگر ان حالات میں اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مگر آپ کے یوں چلے آنے سے وہ پھر اسی وقت میں لوٹ گیا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتی؟ اس کی بے اختیار انداز، اس کے وہ کہکے جو پچھلے کئی برسوں سے ہم نے نہیں سنے تھے، وہ ان چند دنوں میں سن لیے۔ وہ سخت برگشتہ تھی، اس سے خفا تھی، اور ادھر امیمہ کو پہلی بار اپنی یہاں آمد پر افسوس ہوا، ورنہ اتنے دنوں سے وہ بہت خوش تھی۔ اپنے پرانے کمرے میں سوتی، پاپا کے ساتھ گپے لڑاتی، عالیان کے ساتھ سیر و تفریح کے پروگرامز میں شریک ہوتی۔ وہ اپنا ہر دکھ، ہر تکلیف جیسے کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی، مگر آگے جو مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ بہت گنجلک تھا۔ وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ اس پر مصداق اپنی صفائیاں پیش کرنے کا مطلب تھا مخاطب کو مزید شیئر کرنا۔ اس کے اندر کی امیمہ پورے طمطراق سے جاگی۔ تم جو کچھ سوچتی ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں سارہ، اور میں تم سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں جان گئی ہوں یہاں محض لفظوں سے بات نہیں بننے والی۔ وہ اس سے محض اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنے پیچھے سارہ کے چلانے کی آواز سنی۔ آپ چلی کیوں نہیں جاتی اسے چھوڑ کر؟ میں جلد یا بدیر اسے اپنا بنا لوں گی، مگر آپ اس کے دل سے اپنا سایہ ہٹائیں بھی تو۔ وہ ایک کرب کے عالم میں جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ امیمہ کہاں ہے؟ عالیان نے آتے ہی پوچھا۔ آج میں نے ایک نئی تھائی ڈش ٹرائی کی ہے عالیان، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ اس کے سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ اسے گھورتے ہوئے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ سارہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے آئی، وہ اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ لاؤ میں ہینگ کر دوں۔ وہ آگے بڑھی۔ اپنی حد میں رہو سارہ، اور وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ وہ سرد مہری سے اسے وہیں روک گیا۔ میاں بیوی کے تعلق کی کوئی حد نہیں ہوتی عالیان، خدا کے بنائے رشتوں پر اپنی حدود لاگو مت کرو۔ وہ نرمی سے بولی۔ وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ خود اپنا کوٹ الماری میں ہینگ کر چکا تھا۔ امیمہ کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سارہ نے بمشکل اپنی ناگواری پر قابو پاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، میں کون سا ان کی سیکرٹری ہوں، یہیں کہیں ہوں گی۔ واٹ؟ وہ جیسے اچھلی تو پڑا۔ یہ سلوک ہے تمہارا گھر آئے مہمان کے ساتھ؟ سارہ سلگ اٹھی۔ مہمان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فکر ہے تمہیں؟ کیا اللہ کے ہاں میاں بیوی کے ساتھ کیے سلوک کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ وہ طنزیہ بولی تو اسے گھورنے لگا۔ وہ ایک دم سے غصہ بھول کر مسکرانے لگی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ بلو کلر تمہارا پسندیدہ ہے، اور وہ واقعی بلو کلر کے جدید تراش کے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں اچھی لگ رہی تھی۔ عالیان کی نگاہ بے اختیار ہی بھٹکی۔ سارہ کے لیے اس کی اتنی ہی نرمی بہت تھی، فوراً سے اس کے قریب آ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی تیز مگر دلکش سی خوشبو نے عالیان کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ خوشبو، یہ لمس، یہ گداز سراپا۔ عالیان کو لندن کی رات یاد آئی۔ وہ بہتا گنگناتا جھرنا نہیں، شوریدہ سرتند و تیز ندی تھی۔ پاس آتی تو ایسے ہی اسے بہا لے جاتی، خس و خاشاک کی مانند۔ در حقیقت وہ سارہ کو ناپسند نہیں کرتا تھا، وہ خوبصورت تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی منکوحہ بیوی تھی۔ تو پھر امیمہ،
وہ کون تھی اس کی؟ وہ کیوں ٹھکراتا تھا سارہ کو؟ کیا صرف اس لیے کہ امیمہ کا تجزیہ درست ثابت نہ ہو جائے، یا پھر اس بچکانہ محبت کے سچے پن کو ثابت کرنے کے لیے؟ اس وقت اس کا موبائل بج اٹھا تو وہ چونک کر حواس میں لوٹ آیا۔ سارہ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، میں گھر آ چکا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دی۔ وہ یقیناً امیمہ سے ہی بات کر رہا تھا۔ سارہ کا تن بدن اندیکھی آگ میں جل اٹھا۔ بات کرتے کرتے وہ اسے یکسر نظر انداز کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ خیال آنے پر سارہ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ امیمہ کے کمرے میں دستک دے کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے اپنا سوٹ کیس پیک کرتے دیکھ کر ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا بہت ہو گئی سیر و تفریح، اب لوٹنا چاہیے، وہ لمحے میں بشاشت بھرتے ہوئے بولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو بہت سے پروگرامز باقی ہیں، وہ بے یقینی سے بولا۔ پھر صحیح یار، زندہ صحبت باقی، لاپرواہی سے کہتے ہوئے امیمہ نے قمیص طے کر کے سلیقے سے سوٹ کیس میں جمائی۔ آپ مت جائیں، یہیں رہ جائیں ہمارے پاس، عالیان نے کہا تو بے اختیار امیمہ کو 20 برس کی عمر کا وہ لڑکا یاد آنے لگا، اس سے بے وقوفانہ محبت کا دعوے دار۔ وہ ہنس دی۔ نہ بابا، میں کچھ دن اور یہاں رہی تو نظر لگ جائے گی تم دونوں کی جوڑی کو، اتنے خوبصورت لگتے ہو ماشاءاللہ۔ عالیہ نے اس کے چہرے پر تمسخر اور طنز کھوجنا چاہا، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ شادی میری مجبوری تھی امیمہ، اگر آپ میرے کانٹیکٹ میں ہوتی تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ کرتا۔ میں آپ کو یہ کہنے کا موقع کبھی نہ دیتا کہ دیکھا، مجھ سے محبت کرنے کا دعوے دار اب اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش ہے۔ وہ جذباتی ہوا۔ امیمہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی، پھر ہتھیلیوں سے آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی، تم ابھی بھی اتنے ہی بے وقوف ہو علی؟ میں کیوں کہوں گی بھلا ایسا؟ اور میں تو جب سے اس گھر میں بیاہ کے آئی تھی تب سے سارہ کا اور تمہارا نام اکٹھے سنا تھا، پھر مجھے کوئی ابہام کیسے ہوتا؟ فیضان بھائی کو آپ سے محبت تھی اور مجھے فیضان بھائی سے۔ میں آپ کو یہاں سے روتے ہوئے جاتے نہیں دینا چاہتا تھا، میں روک لینا چاہتا تھا آپ کو کیسے بھی صحیح۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا۔ اور اس کا تمہیں وہ بے وقوفانہ طریقہ ہی ملا مجھے پروپوز کرنے کا، اور میں نے کتنا شاندار جواب دیا تھا تمہیں۔ وہ زور سے ہنسی۔ میں اب بھی آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اور سارہ، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اس کی کیا جگہ ہے تمہاری زندگی میں؟ اور باہر کان لگائے کھڑی سارہ کا رواں جیسے کان بن گیا۔ عالیان سے نگاہ ملانی مشکل ہوئی، مگر وہ امیمہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی میری زندگی میں اہمیت مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر قابض ہو رہی ہے، مگر میں مجھ سے کیا؟ مجھ سے بھی شادی کرو گے؟ وہ پھر سے ہنسی جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ اسٹوپڈ، یہاں سے جانے کے ساتھ پھر بعد ہی پاپا نے میری شادی کر دی تھی۔ اس نے انتہائی اطمینان سے دھماکہ کیا تو وہ انتہائی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ امیمہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ابھی بھی میں اس سے لڑکے یہاں آئی ہوں، پاپا کے پاس جاتی تو سیدھا مجھے وہیں بھیج دیتے۔ اب ذرا موصوف ناک رگڑنے پہ آمادہ ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ کیا ستانا۔ آپ نے شادی کر لی تھی؟ وہ متحیر بلکہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ زندگی محض کسی کی یادوں کے سہارے گزاری نہیں جا سکتی عالیان۔ والدین ساری عمر تو میرے ساتھ نہ رہتے۔ وہ پریکٹیکل ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عالیان کے ذہن کی گرہ یخلت کھلی۔ یہ تو بہت عام سی لڑکی نکلی۔ یہ وہ امیمہ تو نہ تھی جو سارا دن فیضان کی تصویر سے باتیں کرتے وقت گزار دیتی تھی، اس کے کپڑوں کو استری کر کے خواہ مخواہ الماری میں لٹکاتی اور کبھی طے کر کے رکھتی، اس کے جوتے پالش کرتی جیسے وہ زندہ ہو اور کسی بھی وقت لوٹ آئے گا۔ یہی سب تھا جس نے عالیان سکندر کو باندھ رکھا تھا، اسے فیضان اور امیمہ کے رشتے بلکہ ان کی محبت کے انداز سے محبت ہو گئی تھی۔ اور ابھی تو مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کے آؤ گے، اور اس نے میری سیٹ کنفرم کروا دی ہے اور میں اسے خفا کرنا نہیں چاہتی، تہمکانہ لہجے میں بولتی عالیان کو کہیں سے بھی وہ خاص امیمہ نہیں لگی جس کے سحر میں وہ
جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے عام پر نے ایک لمحہ لگایا تھا اس کی زنجیروں کو توڑنے میں۔ اوکے، میں فریش ہو کے آتا ہوں، وہ بے گانے انداز میں کہتا واپس پلٹا۔ سارا بجلی کسی تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا۔ مسافر اندر جانے لگے۔ اندر جانے سے پہلے وہ لمحہ بھر کے لیے اس کے پاس رکی۔ آئی ایم سوری آلیان، اگر میری کسی بات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، کم از کم آج تک۔ کل کا کچھ نہیں پتا۔ سارا بہت اچھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس کی قدر کرو، اسے بکھرنے مت دینا، اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس کے لب کپ کپا اٹھے تو آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے اس نے تیزی سے سن گلاسز لگائے اور اسے خداحافظ کہتی اپنا سوٹ کیس دھکیلتی اندر چلی گئی۔ آلیان کتنی ہی دیر خالی و ذہنی کیفیت میں کھڑا اسے جانے والے راستے کو دیکھتا رہا۔ پاپا نے آتے ہی امیمہ کا پوچھا اور پھر خفا ہونے لگے۔ بہت بے وفا لڑکی ہے، مجھ سے مل کے تو جاتی۔ خیر، فون پہ خبر لوں گا اس کی۔ وہ کہہ رہی تھی جانا بہت ضروری ہے۔ ان کے ہسبینڈ نے شاید سیٹ کنفرم کروا دی تھی۔ سارا نے بہت مطمئن اور شاد تھی۔ امیمہ کے متعلق اس کے خدشات بے جا نکلے تھے۔ پاپا ٹھٹکے، کس کے ہسبینڈ نے؟ امیمہ بھابھی کے۔ وہ ان کا کوٹ لے کر اپنے بازو پہ ڈالتے ہوئے مسکرائی۔ بے وقوف، فیضان کے بعد تو اس نے شادی کی ہی نہیں، 10 سال ہو گئے ہیں اسے فیضان کے نام پر بیٹھے۔ وہ دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولے تو سارا ششدر رہ گئی۔ وہ تو کہیں تھی کہ ناراض ہو کے یہاں، وہ الفاظ بولنے لگی۔ ہاں، ناراض ہو کے ہی تو آئی تھی اپنے باپ سے۔ وہ لوگ اس پہ دوسری شادی کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں، مگر وہ فیضان کو بھول نہیں پا رہی۔ بات بڑھی تو بھاگ کر یہاں آ گئی۔ اب شاید وہ اس کی بات مان گئے ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے، اور سارا کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ تو وہ سب آلیان کو خود سے متنفر کرنے کے لیے؟ اور میں نے کیا کیا نہیں کہہ دیا ان سے؟ وہ ان کا کوٹ بیڈ پر ڈالتی خود کو جیسے گھسیٹتی ہوئی باہر آئی۔ آئی ایم سوری امیمہ، میں آپ کو اتنا غلط سمجھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ اس نے اپنا پیغام ہواؤں کے سپرد کیا تھا۔ آلیان لوٹا تو بے حد نارمل تھا۔ سارا نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے اس کی چوری پکڑی تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ امیمہ چلی گئی؟ ہاں، اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مقابل کیا۔ آئی ایم سوری سارا۔ سارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ آلیان سکندر ہی تھا۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے چہروں پر اچھائی اور عظمت کے اتنے خوبصورت نقاب ہوتے ہیں کہ ہم بے اختیار ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل ماننے لگتے ہیں، مگر جب وہ نقاب سرکتا ہے تو آئیڈیلزم کا بھوت ایک دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ بس یہی سمجھ لو، ایک ذرا الفت سی ہو گئی تھی اور بس، وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ سارا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ ہمیشہ یاد رہیں گی امیمہ، میں نے تمہیں تھپڑ مارے تھے، وہ یاد آ گئے ہوں گے؟ وہ ایک دم سے بولا تو اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہاں اور یہاں وہ اس کی طرف جھکا تو سارا بدک کر پیچھے ہٹی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ میرے میدان میں آتے ہی بھاگ اٹھی؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ سارا مسکراتی ہوئی اس کے شانے سے آ لگی۔ مجھے امیمہ بہت یاد آئیں گی، شاید تمام عمر۔ وہ اداسی سے بولی۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بس یوں ہی، ان سے الفت سی ہو گئی ہے۔ سارا کا دل امیمہ کی حقیقی خوشیوں کے لیے دعا گو تھا۔ ختم شد۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی اگر آپ اور سٹوری سننا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔